ہم ہم انسان اکثر میرا مطلب ہے کہ ہم اکثر اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور گہری سچائیوں کو بغیر کسی سوال کے تسلیم کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جن باتوں پر ہماری پوری زندگی، ہماری اخلاقیات اور شناخت کھڑی ہوتی ہے، کیا کبھی ہم نے رک کر ان کا تنقیدی جائزہ لیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گہری اور دلچسپ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، ایک نہایت اہم اعلان سننا ضروری ہے۔ جی، یہ وضاحت بہت ضروری ہے سننے والوں کے لیے۔ بالکل۔ تو اعلان یہ ہے کہ یہ کتاب مصنف نے غیر جانبداری اور تنقیدی انداز میں لکھی ہے، جہاں مختلف دلائل کو احترام کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو AI کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہٰذا تلفظ یا جنس کی شناخت میں معمولی غلطی ممکن ہے۔ ہم یہاں کسی بھی نظریے کی تائید نہیں کر رہے، بلکہ صرف کتاب کے مندرجات کو غیر جانبداری سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک ڈسکلیمر ہے تاکہ ہم ایک علمی دائرے میں رہ کر بات کر سکیں۔ تو آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع ایک بے حد مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے 50 Reasons People Give for Believing in a God، اور اس کے مصنف ہیں گائے پی ہیریسن۔ گائے پی ہیریسن۔ جی۔ اور اس کتاب کا بنیادی مقصد کسی کے عقیدے پر حملہ کرنا یا کسی مذہب کو نیچا دکھانا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے، یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اس کے بجائے مصنف نے ان 50 عام ترین دلائل کا بہت ہی احترام کے ساتھ مگر نہایت گہرائی میں جا کر تجزیہ کیا ہے، جو عموماً خدا پر ایمان کے حق میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ کتاب کوئی فیصلہ نہیں سناتی، بلکہ سوالات کے ذریعے انسانی سوچ کی تہوں کو کھنگالتی ہے۔ بالکل۔ اس کتاب کی سب سے دلچسپ اور نمایاں بات یہ ہے کہ گائے پی ہیریسن کا زور جذباتی رد عمل پر نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر تنقیدی سوچ یا جسے ہم کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں اس پر ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ۔ جی، وہ دراصل ایک مثبت شکی یا پازیٹیو اسکیپٹک کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر کوئی سچائی واقعی اتنی مضبوط ہے تو اسے سوالات سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ صحیح، مطلب سچائی کو پرکھنے سے وہ کمزور نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں۔ ہیریسن دراصل چاہتے ہیں کہ انسان اپنی اس قدرتی فکری صلاحیت کو استعمال کرے جو اسے حقائق اور ثبوت کو پرکھنے کے قابل بناتی ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ وہ عقائد کو ایک اینک کے طور پر دیکھتے ہیں جسے وقتاً فوقتاً صاف کرنا اور چیک کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ہم دنیا کو دھندلا تو نہیں دیکھ رہے۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے! اور اسی اینک کو صاف کرنے کے لیے ہم نے آج کے اس پہلے حصے کا ایک واضح مشن طے کیا ہے۔ جی۔ آج ہم اس کتاب کے پہلے باب یعنی چیپٹر 1 کے چند نہایت بنیادی اور طاقتور موضوعات پر بات کریں گے، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ انسان کس طرح اور کیوں یقین کرتا ہے۔ تو ہم شروعات کہاں سے کر رہے ہیں؟ چلیں، کتاب کے سب سے پہلے اور شاید سب سے عام دلیل کی طرف چلتے ہیں، خدا کے واضح ہونے کا تصور، جسے کتاب میں The Notion of an Obvious God کہا گیا ہے۔ ہاں، یہ بہت عام دلیل ہے۔ ہم اکثر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بہت سے ماننے والے بڑے اعتماد سے یہ کہتے ہیں کہ ان کے خدا کا وجود تو بالکل بدیہی یا سیلف ایویڈنٹ ہے۔ جی، وہ کائنات کی پیچیدگی، آسمان یا قدرتی مناظر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بالکل، اور کہتے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا مخصوص خدا موجود ہے۔ تو اس بارے میں مصنف کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو بظاہر بہت دلکش لگتا ہے، لیکن ہیریسن اس پر ایک نہایت سادہ مگر گہرا منطقی سوال کھڑا کرتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک چیز واقعی بدیہی ہے، جیسے کہ سورج کی روشنی۔ اب جب سورج نکلتا ہے تو دنیا کے ہر کونے میں موجود انسان، چاہے اس کی زبان یا کلچر کچھ بھی ہو، اس بات پر متفق ہوتا ہے کہ سورج موجود ہے۔ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی مخصوص خدا کا وجود واقعی اتنا ہی آفاقی اور واضح ہوتا جتنا دعویٰ کیا جاتا ہے، تو آج دنیا کی اربوں کی آبادی اس کی شناخت اور اس کے پیغامات پر مکمل طور پر متفق ہوتی۔ لیکن زمینی حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ جی ہاں، دنیا بھر کے عقائد میں ایک شدید اور حیران کن تنوع پایا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی میں ہزاروں دیوتاؤں کی پوجا کی گئی ہے، اور آج بھی کئی بڑے مذاہب موجود ہیں جن کے عقائد ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔
इस इख्तलाफ का मतलब तो ये हुआ कि वो सच्चाई जो एक ग्रोह को दिन की रोशनी की तरह वाज़ेह लग रही है, वही सच्चाई दूसरे ग्रोह के लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी है। बिल्कुल। किताब में ये बात भी सामने आती है कि मुसन्निफ के नज़दीक कदीम मिस्र का देवता रा हो, इस्लाम का तस्वुर अल्लाह हो या ईसाईयत में यसू का तस्वुर, तारीख़ी और बशरियाती लिहाज से हर एक का यकसा तनकीदी जायज़ा लिया जाना चाहिए। यही तो क्रिटिकल थिंकिंग है। अगर ये सच्चाई वाकई बिल्कुल वाज़ेह होती तो इसे जुग्राफियाई सरहदों या खानदानी विरासत का मोहताज नहीं होना चाहिए था। मतलब इंसान जिस भी खित्ते में पैदा होता वो खुद ब खुद उसी एक सच्चाई तक पहुंच जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी से एक और बहुत ही जबरदस्त नफ्सियाती पहलू सामने आता है जिसे मुसन्निफ ने किताब में शक और मुंतखब पसंदी यानी स्केप्टिसिज्म एंड सिलेक्टिव डाउट के उन्वान से पेश किया है। हाँ, सिलेक्टिव डाउट, ये इंसानी दिमाग का एक इंतहाई दिलचस्प रवैया है। जी, मैं बताती हूँ कि ये कैसे काम करता है। हम इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये जब किसी और के अकीदे को देख रहे होते हैं तो बड़े शकी और तनकीदी मुहक्किक बन जाते हैं। दूसरों के लिए हमारे मेयार और होते हैं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी दूर दराज कबीले के देवता या कदीम यूनानी देवताओं जैसे ज़्यूस के मौजज़ात की कहानी सुनेगा तो वो फौरन हंस देगा और सबूत मांगेगा। वो बड़ी आसानी से उस कहानी को एक अफसाना करार दे देगा। लेकिन जब बात उस कहानी की आती है जो उसे बचपन से सुनाई गई है तो वही इंसान अपनी वो तनकीदी ऐनक फौरन उतार देता है। बिल्कुल। इस दोगले मेयार की निशानदेही हैरिसन ने बड़ी महारत से की है। हम हरीफ मज़ाहिब की मुक़द्दस किताबों, उनके तारीख़ी दावों और उनके मानने वालों के तजुर्बात पर तो कड़ी तनकीद करते हैं, उनमें मंतकी खामियां तलाश करते हैं। लेकिन अपने अकीदे के मामले में वो तमाम शुकूक जो हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं एकदम से गायब हो जाते हैं। जी, मुसन्निफ के मुताबिक ये मुंतखब पसंदी या सिलेक्टिव डाउट इस दावे की जड़ों को खोखला कर देती है कि किसी का मखसूस अकीदा सब पर अयां है। मंतिकी तौर पर यह बात बहुत वजन रखती है, क्योंकि अगर एक शख्स अपने सकाफती अकीदे को उसी कड़ी कसौटी पर नहीं परख सकता जिस पर वो बाकी दुनिया के अकायद को परख रहा है, तो फिर इसका ये इसरार करना कि उसका अकीदा बिल्कुल वाज़ेह है एक कमज़ोर मौक़िफ़ बन जाता है। बिल्कुल। हम दरअसल सच्चाई की नहीं बल्कि अपनी पहचान और अपने सुकून का दिफा कर रहे होते हैं। ये बात हमें सीधा किताब के एक और बहुत अहम हिस्से की तरफ ले जाती है, ईमान और सबूत की जंग, यानी फेथ वर्सेस एविडेंस। ये बहुत ही बुनियादी बहस है इस किताब की। जी, हैरिसन ने इन दोनों तस्वुरात के दरमियान एक बहुत वाज़ेह लकीर खींची है। मेरा मतलब है सबूत या एविडेंस का मतलब है वो हक़ाइक़, वो मुशाहिदात जो अक़ली और तजर्बाती बुनियादों पर खड़े हों। यानी ऐसी बातें जिन्हें हम लेबॉर्ट्री में ये ठोस तारीख के जरिए परख सकें। बिल्कुल। जबकि मुसन्निफ के नज़दीक ईमान अक्सर अक़ली और तनकीदी सोच से शऊरी तौर पर पीछे हट जाने का नाम है। जहाँ सबूत ख़त्म हो जाता है वहाँ से ईमान शुरू होता है। ये एक बहुत अहम फ़र्क है जो सुनने वालों के लिए समझना ज़रूरी है, और इसी नुक्ते को समझने के लिए साइंसदानों का रवैया देखना बहुत मददगार साबित होता है। हाँ, किताब इस तरफ तवज्जो दिलाती है कि पढ़े लिखे तबके, बिलखुसूस आला पाए के साइंसदानों में गैर मजहबी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ऐसा क्यों है? देखें, साइंसदानों की इस बड़ी तादाद के गैर मजहबी होने की वजह कोई आलमी साजिश या कोई मनफी एजेंडा नहीं है। उसकी वजह उनकी पेशावराना तरबियत और दुनिया को देखने का तरीकाकार है। साइंसदानों की पूरी जिंदगी इस बात पर मबनी होती है कि किसी भी दावे को मानने से पहले उसका तजुर्बाती या एम्पेरिकल सबूत तलाश किया जाए। वो कायनात के राजों को जज्बात या रिवायात की बुनियाद पर नहीं हल करते। जी बिल्कुल, वो ठोस शवाहिद की बुनियाद पर काम करते हैं। हैरिसन बताते हैं कि चूंकि साइंसदानों को खुदा के वजूद के हक में कोई ऐसा ठोस और नाकाबिले तरदीद साइंसी सबूत नहीं मिलता जो तजर्बाती कसौटी पर पूरा उतरे, इसलिए सबूत की ये अदम मौजूदगी फितरी तौर पर उन्हें इन दावों को तस्लीम करने से रोक देती है। यानी उनके नज़दीक बगैर सबूत के किसी इतने बड़े दावे को मान लेना उनके काम के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। बिल्कुल ऐसा ही है, और यहाँ किताब एक और निहायत चश्मकशा तस्वुर पेश करती है जिसे कल्चरल ट्रांसमिशन या सकाफती मुंतकली कहा गया है। सकाफती मुंतकली, ये वो तस्वुर है जो बताता है कि मजहब एक नस्ल से दूसरी नस्ल में कैसे जाता है। सही? जी,
ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شاید مذہب انسان کے اندر پیدائشی طور پر موجود ہوتا ہے، لیکن ہیریسن اس خیال کی تردید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مذہب انسان کی ڈی این اے میں ہوتا تو ایک بچہ جو کسی الگ تھلگ جزیرے پر پیدا ہو وہ خود بخود مروجہ مذاہب کی پیچیدہ کہانیاں اور رسومات سیکھ لیتا۔ اقرار اور معاشرتی دباؤ کے ذریعے بٹھایا جاتا ہے۔ خاندان، اسکول اور معاشرہ مل کر اس ثقافتی منتقلی کا کام کرتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کوئی زبان سیکھتے ہیں۔ ہاں، بالکل مناسب مثال ہے، اور مصنف یہاں ایک بہت سنجیدہ تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم انسانی دماغ کو بچپن ہی سے یہ ٹریننگ دے دیں کہ وہ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے بڑی بڑی باتوں پر غیر مشروط یقین کر لے تو یہ عادت خطرناک ہو سکتی ہے۔ خطرناک کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ اس سے انسان دیگر بے بنیاد باتوں، توہمات یا حتیٰ کہ پریوں کی کہانیوں پر بھی یقین کرنے کے خطرے سے دوچار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا تنقیدی فلٹر کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بات تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی، اس ثقافتی منتقلی کے عمل کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ ہم اتنی شدت سے اپنے عقائد کا دفاع کیوں کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ان کے حق میں ثبوت زیادہ ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمارے بچپن کی یادوں، ہمارے والدین کی محبت اور معاشرتی تحفظ سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد مصنف ایک اور بہت عام دلیل کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں جو تاریخ اور پرانی تہذیبوں کے حوالے سے دی جاتی ہے۔ آثار قدیمہ کے حوالے سے؟ بالکل۔ اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آثار قدیمہ یعنی آرکیالوجی پرانی مذہبی کتابوں کے مافوق الفطرت دعووں کو سچ ثابت کرتی ہے۔ اس موضوع پر کتاب کا چیپٹر آرکیالوجی اینڈ دی سپر نیچرل بڑی دلچسپ بحث کرتا ہے۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے انسانوں میں۔ جی، لوگ جب سنتے ہیں کہ کسی مذہبی کتاب میں درج ایک قدیم شہر کے کھنڈرات مل گئے ہیں تو وہ اسے اس بات کا حتمی ثبوت مان لیتے ہیں کہ اس کتاب میں لکھی گئی تمام معجزاتی باتیں بھی 100% سچ ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہیریسن نے کتاب میں جو اپروچ استعمال کی ہے وہ بہت کمال ہے۔ کیا آپ وہ مثال شیئر کریں؟ ہاں، میں بتاتا ہوں۔ فرض کریں آج سے ہزاروں سال بعد ماہر آثار قدیمہ کھدائی کرتے ہیں اور انہیں لندن کے شہر کے کھنڈرات مل جاتے ہیں۔ صحیح۔ اب اگر وہ وہاں سے ہالی ووڈ کی فلم ہیری پوٹر کی کوئی کتاب یا DVD بھی دریافت کر لیں جس میں کنگز کراس اسٹیشن اور لندن کا ذکر ہے، تو کیا لندن شہر کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہوگی کہ جادوگر واقعی جھاڑو پر اڑتے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک بہت ہی زبردست اور مؤثر تشبیہ ہے۔ یہی بات ہیریسن سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آثار قدیمہ کی دریافتیں صرف اور صرف ماضی کی انسانی تاریخ، تہذیبوں کی ہجرت اور ان کے استعمال کے برتنوں یا عمارتوں کو ثابت کرتی ہیں۔ جی، اگر آثار قدیمہ سے کسی قدیم مشرق وسطیٰ کے شہر کا ثبوت ملتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ شہر جغرافیائی طور پر وہاں موجود تھا۔ معجزات کا سائنسی ثبوت نہیں مل جاتا اس سے۔ بالکل۔ ہیریسن بڑی احتیاط کے ساتھ واضح کرتے ہیں کہ آثار قدیمہ کی کھدائیوں میں آج تک کوئی ایک بھی ایسی چیز دریافت نہیں ہوئی جو براہ راست کسی مافوق الفطرت واقعے، کسی معجزے یا کسی مخصوص خدا کے وجود کا سائنسی ثبوت ہو۔ ہمیں وہاں سے مندر ملتے ہیں، مجسمے ملتے ہیں، پرانی تحریریں ملتی ہیں، لیکن یہ سب چیزیں انسانوں کی ثقافتی اور نفسیاتی تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دور کے انسان کیا سوچتے تھے اور کس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہرگز نہیں کہ جن دیوتاؤں کی وہ پوجا کرتے تھے وہ حقیقتاً آسمانوں میں موجود تھے۔ یعنی آثار قدیمہ انسانی عقیدے کی تاریخ بتاتا ہے، الہی وجود کی نہیں۔ 100% درست بات ہے۔ اب ہم اس جائزے کے ایک ایسے حصے کی طرف آ رہے ہیں جو خالصتاً انسانی جذبات اور زندگی کے مقصد سے تعلق رکھتا ہے۔ چیپٹر 5 ہیومن میننگ وداؤٹ گاڈ۔ جی بالکل۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ سوچنا ہی انتہائی خوفناک ہوتا ہے کہ اگر خدا یا کوئی مذہبی فریم ورک موجود نہ ہو تو کیا یہ زندگی بالکل بے معنی اور خالی نہیں ہو جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے انسانوں کے لیے کہ وہ بغیر مذہب کے اپنی زندگی میں معنی اور اخلاقیات کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تو الحاد یا ایتھیزم کو بھی ایک مذہب سمجھنے لگتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کتاب یہ غلط فہمی دور کرتی ہے کہ الحاد کوئی منظم مذہب نہیں جس کی کوئی مخصوص کتاب یا رسم و رواج ہوں۔ یہ صرف اور صرف دیوتاؤں یا خدا پر یقین نہ رکھنے کا نام ہے۔
تو پھر زندگی کا مقصد کہاں سے آتا ہے ان کے نزدیک؟ مصنف بڑی خوبصورتی سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ کسی الوہی طاقت پر انحصار کیے بغیر بھی انسان کی زندگی گہرے مقاصد سے بھرپور ہو سکتی ہے۔ ہیریسن کا ماننا ہے کہ زندگی کے معنی آسمان سے نازل نہیں ہوتے، بلکہ انسان انہیں خود تخلیق کرتا ہے۔ خود تخلیق کرتا ہے، یعنی ہمارے آپسی تعلقات سے؟ بالکل، ہمارے آپسی انسانی تعلقات، ہمارے خاندان سے محبت، کسی کے دکھ درد میں کام آنا، ہمارا فن، موسیقی اور نت نئی کامیابیاں حاصل کرنے کی جستجو، یہ سب زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے کافی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ مصنف یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی ہی اس کا پہلا اور آخری موقع ہے تو وہ اسے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ جی ہاں، وہ اس وسیع و عریض کائنات کی حیرت انگیزی، ستاروں اور کہکشاؤں کو دیکھ کر ایک گہرا سکون محسوس کر سکتا ہے، جسے بعض لوگ روحانیت کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ سکون حقیقت اور سائنس سے جڑا ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہت ہی شاندار اور عملی مثال مصنف آج کے دور کے کچھ معاشروں سے دیتے ہیں۔ اسکینڈینیوین ممالک کی مثال؟ جی، اگر ہم دنیا کے نقشے پر ڈنمارک، سویڈن یا ناروے جیسی خوشحال قوموں کو دیکھیں تو اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ وہاں کی اکثریت غیر مذہبی ہے یا خدا کے تصور پر اس طرح یقین نہیں رکھتی جس طرح روایتی معاشروں میں رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے باوجود ان معاشروں کا حال کیا ہے؟ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ممالک دنیا کے سب سے زیادہ پرامن، خوشحال اور فلاحی معاشروں کی فہرست میں سب سے اوپر آتے ہیں۔ جی، وہاں کرپشن کی شرح سب سے کم ہے اور انسانی حقوق کا احترام سب سے زیادہ ہے۔ یہ لوگ بغیر کسی مذہبی ڈر یا ثواب کے لالچ کے محض انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ایک بہترین معاشرہ چلاتے ہیں۔ یہ ممالک اس بات کا جیتا جاگتا اور ناقابل تردید ثبوت ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد، خوشی اور اعلیٰ اخلاقیات صرف اور صرف مذہب کے محتاج نہیں ہے۔ انسان اپنی عقل اور ہمدردی کی بنیاد پر بھی ایک شاندار دنیا بسا سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم آج کی اس طویل اور فکری طور پر بھرپور گفتگو کو سمیٹنا چاہیں تو اس کا کیا نچوڑ نکلتا ہے؟ گائے پے ہیریسن کی اس کتاب کے پہلے حصے کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مصنف نے تنقیدی سوچ کی طاقت کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے ہی عقائد کا بغیر کسی خوف کے ایک محقق کی طرح تجزیہ کرنا دراصل فکری آزادی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور سننے والوں کے لیے اس کا عملی اطلاق یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف سے معلومات اور دعووں کا ایک سیلاب آ رہا ہے، وہاں ثبوت اور منطق کو جذبات پر فوقیت دینا ایک انتہائی اہم مہارت ہے۔ وراثت میں ملے عقائد کو بھی اسی کھلے ذہن اور تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چاہیے جس سے ہم باقی دنیا کے عقائد کو دیکھتے ہیں۔ یہ عمل انسان کو معلومات کے ہجوم میں گم ہونے سے بچاتا ہے اور اسے ایک بہتر اور باشعور فیصلہ ساز بناتا ہے۔ آج کی اس گہری بحث کے اختتام پر ہم اس علمی سفر کے شرکاء کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتے ہیں جو اس پوری گفتگو سے جڑا تو ہے لیکن سوچ کے ایک نئے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ وہ فکری سوال کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر تنہائی میں غور کرنا بنتا ہے۔ اگر ہمارے عقائد کا، ہمارے سچ اور جھوٹ کے معیار کا زیادہ تر انحصار اس بات پر ہے کہ ہم کس ثقافت میں، کس خاندان میں یا دنیا کے کس جغرافیائی خطے میں پیدا ہوئے، تو پھر ہمارا یہ عالمی نظریہ جسے ہم مکمل اور مطلق سچ مانتے ہیں، وہ واقعی ہمارا اپنا شعوری انتخاب کتنا ہے اور محض حالات اور جغرافیے کا تحفہ کتنا؟ کیا ہم نے اپنا سچ خود محنت سے تلاش کیا ہے یا وہ ہمیں صرف ایک وراثت کی صورت میں تھما دیا گیا ہے؟ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ تو یہ تھا گائے پی ہیریسن کی اس فکر انگیز کتاب کا تفصیلی جائزے پر مبنی پہلا حصہ۔ لیکن ہمارا یہ علمی سفر ابھی یہاں ختم نہیں ہوا۔ جی، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اس سیریز کے اگلے حصے میں ہم اس کتاب کے مزید حساس اور گہرے موضوعات کی تہیں کھولیں گے۔ ہم بات کریں گے ارتقاء بمقابلہ تخلیق یعنی ایوولوشن ورسز کریشنزم پر، ارتقاء کے بارے میں پائے جانے والے اخلاقی خوف یعنی مورل فیئرز اباؤٹ ایوولوشن پر۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ لوگ سائنس کے اس نظریے سے کیوں ڈرتے ہیں، سائنسی اتفاقی رائے کی اہمیت کیا ہے اور الہی انصاف یا ڈیوائن جسٹس کے تصورات کیا ہیں۔ یہ تمام موضوعات ہماری سوچ کو مزید چیلنج کرنے والے ہیں۔
ہماری گزارش ہے کہ اگر کسی کو علم اور جستجو کا یہ سفر پسند آ رہا ہے تو پاسٹ ٹو پریزنٹ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اسے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو سوال اٹھانے سے نہیں گھبراتے، اور کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ یہ اس کتاب پر ہماری دوسری نشست ہے اور ہم آج باب 2 کی گہرائی میں جائیں گے۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارا مقصد یہاں کسی نظریے پر فیصلہ سنانا یا کوئی فتویٰ دینا نہیں ہے۔ صحیح، ہم صرف غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں۔ ہاں، ہمارا مقصد ارتقاء اور تخلیقیت کی بحث، اخلاقیات کی بنیادوں، مقدس کتابوں کے تضادات اور الہی انصاف جیسے موضوعات پر مصنف کے پیش کردہ دلائل کا ایک دیانتدارانہ جائزہ لینا ہے، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ آخر لوگ ان تمام سائنسی شواہد کے باوجود، مطلب اتنی ریسرچ کے باوجود، بعض عقائد سے اتنی شدت سے کیوں جڑے رہتے ہیں۔ بالکل، یہ واقعی ایک زبردست موضوع ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ہم اس پر اتنی تفصیل سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو مصنف کا انداز بہت واضح ہے۔ ہاں، وہ محض سائنس کے گن نہیں گاتے، بلکہ وہ انسانی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جو ایک عام انسان کو، اور بعض اوقات بہت پڑھے لکھے سیاستدانوں کو بھی، یا مشہور شخصیات کو بھی، بالکل، انہیں ارتقاء کے نظریے سے دور رکھتی ہیں۔ ہیریسن کے مطابق یہ صرف تعلیم کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ مطلب مصنف اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ خوف ہے جسے معاشرے میں بہت گہرائی تک بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ محض لا علمی نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی رکاوٹ ہے۔ یہ بات مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مصنف خاص طور پر امریکی معاشرے کی مثال دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہاں سائنسی ترقی کے باوجود ارتقاء کے بارے میں بے پناہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ غلط فہمیاں خود بخود پیدا نہیں ہوئی۔ بالکل نہیں۔ تخلیقیت، یعنی جسے ہم کریشنزم کہتے ہیں، اس کے حامیوں نے ایک باقاعدہ بیانیہ تیار کیا ہے۔ ایک ایسا بیانیہ جس نے عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا ہے کہ اگر انہوں نے ارتقاء کو مان لیا تو ان کا خدا ان سے چھن جائے گا۔ ہاں، اور یہ ایک ایسا نفسیاتی دباؤ ہے جو انسان کو شواہد کی طرف دیکھنے ہی نہیں دیتا، وہ پہلے ہی دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ اسی دباؤ کو اگر ہم نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ دراصل اپنے خاندانی اور سماجی ڈھانچے کے بکھرنے سے ڈرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مطلب ان کو بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ ارتقاء ایک ایسا بے رحم نظریہ ہے جو انسان کو جانوروں کے درجے پر گرا دیتا ہے۔ اچھا، یعنی انہیں لگتا ہے کہ انسان کی جو ایک خاص حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بالکل، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اس نظریے سے ساری اخلاقی اقدار تباہ ہو جائیں گی۔ ایک عام ماننے والا جب یہ سوچتا ہے کہ اس نظریے کو تسلیم کرنے سے اس کے آباء و اجداد کے عقائد غلط ثابت ہو جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا خدا ناراض ہو جائے گا، تو وہ دفاعی خول میں چلا جاتا ہے۔ یہ خوف حقائق پر حاوی ہو جاتا ہے اور انسان سائنس کو دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ یہ خوف کس قدر گہرا ہے اس کا اندازہ کتاب کے اس طاقتور حوالے سے ہوتا ہے جہاں مصنف بڑی خوبصورتی سے اس غلط فہمی کو دور کرتے ہیں۔ میں وہ جملہ دہرانا چاہوں گی۔ ضرور، وہ بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ارتقاء برا نہیں ہے، یہ فطرت کا سخت اور بے نیاز طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ انسانی تباہی کا وہ نسخہ نہیں ہے جو گمراہ لوگ بتاتے ہیں۔ یہ جملہ واقعی بہت گہرا ہے۔ کر سوچنے پر مجبور کیا۔ مصنف ارتقاء کو کوئی ولن یا شیطان کا ایجنڈا نہیں کہہ رہے، بلکہ اسے کشش ثقل کی طرح فطرت کا ایک غیر جانبدار قانون قرار دے رہے ہیں۔ اور فطرت کے اسی غیر جانبدار قانون کو جب منفی رنگ دیا جاتا ہے، مطلب جب اسے جان بوجھ کر برا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، تو سائنسی تعلیم کا راستہ رک جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، لوگ سائنس سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ ہیریسن اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ سائنس کو کسی کے عقیدے کو تباہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ سائنس تو صرف حقائق کی کھوج کا نام ہے۔ بالکل، ارتقاء محض اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ زمین پر زندگی نے اربوں سالوں میں کس طرح مختلف شکلیں اختیار کی۔ اور جب انسان اس عمل کو ایک قدرتی اور بے نیاز طریقے کے طور پر سمجھ لیتا ہے تو وہ ڈر، وہ جو ایک نفسیاتی خوف ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ارتقاء انسانیت کا دشمن نہیں لگتا، بلکہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس حیرت انگیز کائنات کا کتنا اہم اور کتنا پرانا حصہ ہے۔ یہیں سے ہم کتاب کے اگلے اہم نقطے کی طرف آتے ہیں، یعنی سائنسی اتفاق رائے، یا جسے سائنٹیفک کنسنسس کہا جاتا ہے۔
یہ بہت ضروری موضوع ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارتقاء شاید سائنسدانوں کا کوئی کچا پکا اندازہ ہے یا محض ایک خیال ہے۔ ہاں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک تھیوری ہے۔ بالکل، وہ لفظ تھیوری کو روزمرہ کی زبان کے معنی میں لیتے ہیں، جہاں تھیوری کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی بات جس پر ابھی بحث چل رہی ہو، لیکن مصنف دلائل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ سائنس میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حیاتیات ہو، جینیات ہو یا رکازیات یعنی فاسلز کا مطالعہ، ہر سائنسی شعبہ ارتقاء کے حق میں گواہی دیتا ہے۔ اور یہ سارے شعبے آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسا نظریہ ہے جسے بے شمار شواہد کی مطلب پہاڑ جتنے شواہد کی حمایت حاصل ہے۔ سائنس میں تھیوری کا مطلب کوئی قیاس آرائی نہیں ہوتا، بلکہ یہ شواہد، تجربات اور مشاہدات کا ایک مضبوط ڈھانچہ ہوتا ہے جو حقائق کی وضاحت کرتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ارتقاء کو ماننے سے زندگی کی قدر و قیمت کم نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو زندگی کو مزید پراسرار اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک سادہ سے خلیے سے لے کر انسان جیسی پیچیدہ مخلوق تک کا سفر کیسے طے ہوا، تو یہ ہماری حیرت اور ستائش میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ یہ احساس کہ ہم زمین پر موجود ہر جاندار سے، چاہے وہ کوئی درخت ہو یا کوئی جانور، جنیاتی طور پر جڑے ہوئے ہیں، اپنے اندر ایک عجیب سی خوبصورتی رکھتا ہے۔ لیکن پھر ایک اور دلچسپ دلیل سامنے آتی ہے جسے اکثر لوگ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، وہ ابتدا والی دلیل صحیح۔ بالکل، لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ارتقاء سچ ہے اور انسان خلیوں سے بنا ہے تو پھر یہ بتائیں کہ یہ کائنات شروع کیسے ہوئی؟ یعنی بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ ہاں، اور چونکہ سائنس کے پاس اس وقت ابتدا کے حوالے سے ہر سوال کا حتمی جواب نہیں ہے، تو لوگ فوراً یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یقیناً اس کے پیچھے کسی خدا کا یہ ہاتھ ہوگا۔ یہ تو ایک بہت عام رویہ ہے۔ اس دلیل کا مصنف نے کتاب میں بہت دلچسپ جواب دیا ہے۔ ہیریسن اسے گاڈ آف دا گیپس یا خلا کو خدا سے بھرنے کی دلیل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ خلا کو خدا سے بھرنا، یہ اصطلاح اپنے آپ میں بہت کچھ بیان کر دیتی ہے۔ کتاب کا واضح موقف یہ ہے کہ کائنات کی ابتدا کے بارے میں ہماری موجودہ لا علمی کو دیوتاؤں کے وجود کا ثبوت ہرگز نہیں سمجھا جا سکتا۔ یعنی اگر ہم کچھ نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کوئی معجزہ ہو رہا ہے۔ لا علمی کا مطلب صرف لا علمی ہے۔ اگر آج ہم یہ نہیں جانتے کہ بگ بینگ کیوں ہوا، تو اس کا سائنسی اور ایماندارانہ جواب یہی ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ اور اس نہ جاننے کی جگہ پر کسی فوق الفطرت ہستی کو بٹھا دینا کوئی منطقی بات نہیں ہے۔ تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے جب انسان کو بجلی چمکنے یا زلزلہ آنے کی وجہ نہیں پتا تھی، تو اس نے اسے دیوتاؤں کا غصہ قرار دیا۔ ہاں، قدیم زمانوں میں لوگ طوفانوں اور بیماریوں کو بھی دیوتاؤں کی ناراضگی سمجھتے تھے۔ لیکن پھر سائنس نے وہ معمہ حل کر دیا، اور وہ دیوتا جنہیں طوفان کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا وہ کہانیوں سے غائب ہو گئے۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے، اور مصنف یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ سائنس اور مذہب کے درمیان کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں ایک کو لازمی طور پر ختم ہونا پڑے۔ کیا سائنسی حقائق کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ روحانیت سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی جائے؟ کتاب کہتی ہے کہ بالکل نہیں۔ کتاب ان بہت سے مذہبی افراد کی مثال دیتی ہے جو خدا پر کامل یقین رکھتے ہیں، باقاعدگی سے اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں اور ساتھ ہی ارتقائی اصولوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک خدا ارتقاء کے ذریعے بھی تو تخلیق کا عمل کر سکتا ہے۔ یہ سوچ اس خلیج کو پاٹنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی جو اکثر غیر ضروری طور پر کھڑی کر دی جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ توازن ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے جو سائنس کی سچائی کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنے روحانی سکون کو بھی کھونا نہیں چاہتے۔ صحیح بات ہے، لیکن اس سے آگے کتاب کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو شاید سب سے زیادہ بحث طلب ہے، اور وہ ہے اخلاقیات اور ارتقاء کا تعلق۔ یہ ایک بہت گہرا موضوع ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کا خدا پر یقین نہیں ہے تو آپ کے پاس اخلاقیات کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ خدا کے خوف کے بغیر انسان کو چوری کرنے یا قتل کرنے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ مذہبی نظاموں میں تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ اخلاقیات مکمل طور پر الہامی احکامات کی دین ہے، کہ اگر احکامات نہ ہوں تو انسان درندہ بن جائے۔ میں اسی سوال کی طرف آ رہا تھا۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ انسان صرف ایک ارتقاء یافتہ جاندار ہے، تو پھر ہمارے اندر یہ ہمدردی کہاں سے آئی؟ اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ اور انصاف کی طلب،
یہ سب چیزیں کیسے پیدا ہوئیں؟ کتاب یہاں ارتقائی نفسیات کا حوالہ دیتی ہے، جو ایک بالکل مختلف اور حیران کن تصویر پیش کرتی ہے۔ اور وہ تحقیق کیا بتاتی ہے؟ تحقیق کے مطابق اخلاقی رویے کسی بھی باقاعدہ مذہبی نظام کے وجود میں آنے سے لاکھوں سال پرانے ہیں۔ یعنی مذہب سے پہلے بھی انسان اخلاقیات رکھتا تھا؟ بالکل، قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن صرف طاقتور کو ہی زندہ نہیں رکھتا، بلکہ ان گروہوں کو بھی بقا کی جنگ میں آگے رکھتا ہے جو آپس میں تعاون کرتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ارتقاء کا نظریہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ مصنف پرائمیٹ یعنی بندروں اور چمپینزیز وغیرہ کی مثالیں دیتے ہیں۔ ہاں، جانوروں پر کی گئی جدید تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ ان میں بھی ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ میں پڑھ رہی تھی کہ وہ زخمی ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں، خوراک بانٹتے ہیں اور بعض اوقات غصے یا ناانصافی پر رد عمل بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمدردی اور تعاون خدائی احکامات کے نازل ہونے سے بہت پہلے بقا کے ایک آلے کے طور پر ارتقا پا چکے تھے۔ وہ گروہ جنہوں نے مل جل کر کام کیا، شکاریوں سے ایک دوسرے کو بچایا، وہ زندہ رہے۔ اور جو خود غرض تھے، جنہوں نے صرف اپنا سوچا، وہ ختم ہو گئے۔ ارتقاء نے اس تعاون کو انسان کے دماغ کا حصہ بنا دیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اخلاقیات دراصل ہمارے ڈی این اے اور ہماری سماجی جبلت میں گندھی ہوئی ہے۔ اسے کسی بیرونی خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مصنف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آج کے دور کی مثال بھی دیتے ہیں۔ ہاں، وہ سیکولر افراد کی بات کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں کروڑوں ایسے افراد اور سائنسدان موجود ہیں جو کسی مذہب یا خدا پر یقین نہیں رکھتے، جنہیں ہم سیکولر یا ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ لیکن وہ انتہائی اعلیٰ اخلاقی معیار کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ وہ فلاحی کام کرتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں اور پرامن شہری ہیں۔ اس سے یہ دلیل بالکل بے بنیاد ہو جاتی ہے کہ اچھے انسان بننے کے لیے کسی دیوتا پر یقین رکھنا لازمی شرط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو خدا کو نہ ماننے والے سب مجرم ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی کتاب تاریخ کا ایک تلخ رخ بھی دکھاتی ہے۔ وہ کون سا رخ؟ مصنف یاد دلاتے ہیں کہ اگر مذہب ہی اخلاقیات کی واحد ضمانت ہوتا تو تاریخ میں اتنے خونریز واقعات مذہبی لوگوں کے ہاتھوں انجام نہ پاتے۔ یہ بات بہت سخت ہے، لیکن تاریخی طور پر درست ہے۔ بہت سی جنگیں، ظلم اور ہولناکیاں خدا کے نام پر اور مذہبی عقائد کے جواز کے تحت کی گئیں۔ ہمارا مقصد یہاں کسی مذہب پر تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن کتاب کے اس استدلال کو سمجھنا ضروری ہے کہ محض مذہبی تشخص کسی انسان کی اخلاقی پاکیزگی کی ضمانت نہیں دیتا۔ اخلاقیات کا تعلق انسان کے اپنے ساتھی انسانوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت سے زیادہ ہے، نہ کہ صرف اس کے عقیدے سے۔ یہ تقابلی جائزہ واقعی انسان کے سوچنے کے انداز کو بدل دیتا ہے۔ جب ہم تاریخ کے ان اوراق سے گزرتے ہیں تو ہم کتاب کے اگلے اہم موضوع کی طرف مڑتے ہیں، اور وہ ہے مقدس کتابوں کے تضادات۔ دنیا بھر میں ہر بڑا مذہب ایک مقدس کتاب رکھتا ہے، اور ہر مذہب کے ماننے والے پورے یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف ان کی کتاب ہی حتمی سچائی ہے، کہ صرف ان کی کتاب ہی کائنات کے خالق کا براہ راست پیغام ہے۔ لیکن ہیریسن کہتے ہیں کہ ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر پوری دنیا کے مذاہب پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالیں۔ اور جب آپ یہ تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کو ان کتابوں میں شدید تضادات نظر آتے ہیں۔ ایک کتاب میں جو بات حلال ہے، دوسری اسے حرام قرار دیتی ہے۔ ایک جس خدا کا تصور پیش کرتی ہے، دوسری اس کی مکمل نفی کرتی ہے۔ کسی میں کئی دیوتا ہیں، کسی میں ایک۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ان کتابوں کے آپس میں متضاد ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دراصل الہامی پیغامات سے زیادہ ان ثقافتوں کا عکس ہیں، ان زمانوں اور ان لوگوں کی نفسیات کا عکس ہیں جنہوں نے انہیں مرتب کیا۔ یہ کتابیں انسانی تاریخ اور اس دور کے سماجی ارتقاء کی کہانیاں سناتی ہیں، اور اسی لیے ان میں بشری نوعیت کا عنصر بہت نمایاں ہے۔ اسی بات کو مصنف نے ایک بہت ہی دلچسپ انداز میں سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی کوئی ایک کتاب پوری کائنات کے خالق کی طرف سے ایک واضح سچائی ہوتی، ایک ناقابل تردید اور بدیہی سچائی، تو کیا دنیا کے اربوں انسان اس پر متفق نہ ہوتے؟ اگر وہ اتنی ہی واضح ہے تو اتنا اختلاف کیوں ہے؟ لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سچائی کی اس اجارہ داری کا فیصلہ دراصل جغرافیہ کرتا ہے۔ یہ جغرافیائی قرآن اندازی والی بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ ایک انسان دنیا کے جس خطے میں پیدا ہوتا ہے، جس خاندان میں آنکھ کھلتا ہے، وہ اسی خطے کی مقدس کتاب کو کائنات کا واحد سچ مان لیتا ہے۔
یہ ایک ایسا وہم ہے جو صدیوں سے انسان کے ذہن پر سوار ہے۔ اگر کوئی انڈیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ اور مانتا ہے، اگر مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوتا ہے تو کچھ اور۔ اور اس وہم کو جو چیز سب سے زیادہ مضبوط کرتی ہے وہ ہے لا علمی۔ لا علمی، اسے تھوڑا اور واضح کریں گے۔ ہیریسن اس پہلو پر بہت زور دیتے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ افراد اپنے عقیدے کی کتاب تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن انہیں دنیا کے دیگر مذاہب، ان کے دلائل اور ان کی مقدس کتابوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا۔ بالکل، یہ لا علمی انہیں ایک بے بنیاد احساس برتری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ اپنے عقیدے کے دلائل سے واقف ہیں اور وہ دلائل انہیں اچھے لگتے ہیں، اس لیے باقی سب غلط ہیں۔ ماہرین کے نزدیک یہ رویہ ایک بند ذہن کو جنم دیتا ہے، جو نہ تو سوال کرنا پسند کرتا ہے اور نہ ہی تنقیدی سوچ کو پنپنے دیتا ہے۔ یہ احساس برتری واقعی مکالمے کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب انسان دوسرے کے عقیدے کو جانے بغیر ہی اسے رد کر دے گا تو سیکھنے کا عمل وہیں رک جائے گا۔ اسی تنقیدی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے مصنف ایک اور نہایت حساس اور چپتے ہوئے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ الہی انصاف کا تصور۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر سوچ کر انسان واقعی بے چین ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ہر مذہب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کائنات کا نظام چلانے والا خدا انتہائی منصف اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ ذرا اپنے ارد گرد کی حقیقی دنیا پر نظر دوڑائیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فلسفے اور مذہب کی سب سے پرانی بحث جنم لیتی ہے۔ اسے پرابلم آف ایول یا برائی کا مسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ مصنف بہت سادگی سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر دنیا میں واقعی کوئی الہی انصاف موجود ہے تو معصوم بچے کیوں مصائب کا شکار ہوتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بے گناہ لوگ جنگوں میں مارے جا رہے ہیں، قدرتی آفات ان کے گھر اجاڑ رہی ہیں، زلزلے آتے ہیں اور وہ بھوک اور بیماریوں سے تڑپ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جسے کچھ معلوم نہیں، وہ کینسر جیسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس دنیا میں ایسے ظالم اور ناانصاف افراد کی کوئی کمی نہیں جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر بہت آرام دہ زندگیاں گزارتے ہیں۔ پرتعیش اور طویل زندگیاں جن میں انہیں کوئی دکھ نہیں پہنچتا۔ یہ زمینی حقائق انصاف کے اس تصور سے بالکل میل نہیں کھاتے جو مقدس کتابوں میں سکھایا جاتا ہے۔ یہ تضاد واقعی انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے۔ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ نیک اور ایماندار لوگ تکلیف میں ہیں اور ظالم مزے کر رہے ہیں تو انصاف کا وہ الہامی تصور دھندلا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر واضح تضاد کے باوجود لوگ خدا کے وجود اور اس کے انصاف پر یقین کیوں رکھتے ہیں؟ کتاب اس کی ایک بہت ہی عملی اور نفسیاتی وجہ بیان کرتی ہے اور وہ ہے خوف پر مبنی عقیدہ۔ لوگ محض ثبوت یا منطق کی بنیاد پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ وہ جہنم کی آگ اور مرنے کے بعد کی ہولناک سزاؤں سے ڈرے ہوئے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر شک کیا تو عذاب ملے گا۔ یہ خوف دراصل انسان کی اپنی بقا یعنی سیلف پریزرویشن کی جبلت کا ایک حصہ ہے۔ انسان بنیادی طور پر تکلیف سے بچنا چاہتا ہے۔ جب کسی شخص کو بچپن سے یہ سکھایا جائے کہ اگر تم نے سوال اٹھائے یا شک کیا تو تمہیں ابدی عذاب دیا جائے گا، تو وہ شخص لاشعوری طور پر خود کو اس خوف کے حوالے کر دیتا ہے۔ مصنف اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ خوف پر مبنی یہ عقیدہ درحقیقت ایک انتہائی کمزور بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ کوئی شعوری انتخاب نہیں ہوتا، بلکہ ایک ذہنی دباؤ ہوتا ہے جو انسان کو عقیدے کی زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ گائے پیے ہیریسن انسان کو اس کی اپنی نفسیات کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں۔ ارتقاء سے ڈر، نامعلوم چیزوں سے خوف، لا علمی کے باعث احساس برتری اور سزاؤں کے ڈر سے خدا پر یقین۔ یہ سب انسانی ذہن کی وہ کمزوریاں اور دفاعی میکنزم ہیں جو اسے سائنسی حقائق کو قبول کرنے سے روکتے ہیں۔ کتاب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ذہین اور پڑھے لکھے لوگ بھی بعض اوقات ان نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے سائنسی علم اور اپنے عقائد کو دماغ کے دو مختلف حصوں میں بند کر لیتے ہیں تاکہ ان کا آپس میں ٹکراؤ نہ ہو۔ اسے کوگنیٹو ڈسوننس کہا جاتا ہے۔ اور مصنف کی اصل کامیابی اسی دوہرے پن کو بے نقاب کرنے میں ہے۔ وہ قاری کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ نامعلوم سے ڈرنے کے بجائے سوال کرنے کی جرت پیدا کرے۔ اگر ہمارے پاس کائنات کے ہر راز کا جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرضی کہانیوں کو حقیقت مان لیں۔ ارتقاء کا نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کتنی طویل جد و جہد کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں، اور ہماری اخلاقیات ہماری اپنی بقا کا وہ خوبصورت ہتھیار ہیں جنہوں نے ہمیں ایک مہذب معاشرہ بنانے میں مدد دی ہے۔
یہ ایک بہت ہی مثبت انداز فکر ہے جو سائنس ہمیں دیتی ہے۔ آج کی اس طویل اور فکر انگیز نشست کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ سننے والے ایک خاص خیال پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ وہ خیال کیا ہے؟ اگر ہمدردی اور تعاون جیسے اخلاقی اصول دیوتاؤں کا تحفہ ہونے کے بجائے محض لاکھوں سالوں کے ارتقاء کا نتیجہ ہیں اور ہماری بقا کے اوزار ہیں، تو یہ سوچ ہمارے اس جدید اور باہم جڑے ہوئے معاشرے کے مستقبل کو کیسے نیا روپ دے سکتی ہے؟ یہ واقعی ایسا سوال ہے جو انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ بھلائی کا منبع آسمان پر نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے، تو کیا ہم ایک دوسرے کے دکھ کو زیادہ گہرائی سے نہیں سمجھ سکتے؟ یہ ایک بہترین اور گہرا اختتامی نقطہ ہے جو انسان کو خود پر اور انسانیت پر زیادہ بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم دعا بطور ثبوت، تصدیقی تعصب اور قدیمے سے شفا اور عقیدے کی نفسیاتی بنیادوں کا جائزہ لیں گے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو یا کوئی ایسا کلچر ہو جہاں لوگ دعا نہ مانگتے ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب ہر روز کروڑوں لوگ اسی امید پر ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کی سن رہا ہے۔ لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ان دعاؤں کا پورا ہونا سچ میں کسی اعلیٰ طاقت کے وجود کا حتمی ثبوت ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے جس پر ہم آج بات کریں گے۔ ہاں، تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم گایاپے ہیریسن کی کتاب 50 ریزنز کے تیسرے باب کو کھولیں گے اور اس سوال کی منطق، نفسیات اور سائنسی پہلوؤں کا بالکل غیر جانبدارانہ جائزہ لیں گے۔ ہم خالصتاً اس دلیل کو پرکھیں گے کہ لوگ دعا کی قبولیت کو مطلب خدا کے وجود کا ثبوت کیوں مانتے ہیں۔ تو اگر ہم دنیا کے مختلف مذاہب کی بات کریں، عیسائیت، اسلام، ہندوت، یہودیت، تو ان سب کے ماننے والوں کا یہ پختہ یقین ہے کہ ان کی دعائیں مثبت نتائج لاتی ہیں۔ ہاں، ہر مذہب میں یہ کلیم موجود ہے۔ تو جب ہر مذہب کا پیروکار دعا کے اثر کا دعویٰ کرتا ہے تو کتاب اس مسئلے کو منطقی لحاظ سے کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، کتاب یہاں ایک بہت بڑا منطقی تضاد، جسے کانٹرڈکشن کہتے ہیں، وہ سامنے لاتی ہے۔ کس طرح کا تضاد؟ مطلب اگر ایک اعلیٰ طاقت سچ میں موجود ہے اور وہ صرف ایک مخصوص سچے عقیدے والوں کی سنتی ہیں، تو پھر دوسرے تمام اور بالکل مختلف عقائد رکھنے والوں کی دعائیں کیوں قبول ہو رہی ہیں؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ بالکل، منطقی لحاظ سے اگر متصادم نظریات اور ٹکراتے ہوئے عقائد رکھنے والے تمام لوگوں کی دعائیں پوری ہو رہی ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی ایک طاقت ہے جو ان سب کو سن رہی ہے؟ لیکن اس پر کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ شاید خدا ایک ہی ہے اور وہ ہر کسی کی سنتا ہے، چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ مطلب یہ بھی تو ایک توجیہ ہو سکتی ہے نا؟ ہاں، یہ توجیہ پیش کی جاتی ہے، مگر مصنف اس پوائنٹ پر زور دیتا ہے کہ اگر اعلیٰ طاقت ہر عقیدے کو قبول کر رہی ہے تو پھر ہر مذہب کا یہ دعویٰ کہ صرف ان کا راستہ حق ہے اور باقی غلط ہے، یہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ صحیح۔ اس سے یہ بنیادی دلیل بہت کمزور پڑ جاتی ہے کہ دعا کا پورا ہونا کسی ایک مخصوص خدا کے وجود کا حتمی ثبوت ہے۔ کیونکہ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دعا پوری ہونے کا تعلق عقیدے کی سچائی سے تو نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید کچھ اور عوامل کام کر رہے ہیں۔ یعنی ایک ہی وقت میں ایک جگہ کوئی اپنے مخصوص عقیدے کے مطابق بارش کی دعا کر رہا ہے اور دوسری جگہ کوئی اور شخص بالکل مختلف مذہب کے مطابق بارش مانگ رہا ہے، اور جب بارش ہو جاتی ہے تو دونوں اسے اپنے اپنے خدا کا معجزہ سمجھتے ہیں۔ بالکل، دونوں پارٹیز خوش ہو جاتی ہیں کہ ان کی سنی گئی۔ یہ تضاد سچ میں لاجیکل لحاظ سے کافی الجھن پیدا کرتا ہے۔ لیکن اگر منطق میں اتنے جھول ہیں تو لوگ اتنی شدت سے یہ کیوں مانتے ہیں کہ دعا واقعی کام کرتی ہے؟ اس کا جواب انسانی نفسیات میں چھپا ہے۔ کتاب میں انسانی دماغ کی نفسیات پر ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، کنفرمیشن بائس، یعنی تصدیقی تعصب۔ تھوڑا اس کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، انسانی دماغ کا ایک بہت ہی عام اور فطری رجحان ہوتا ہے، اسے کنفرمیشن بائس کہتے ہیں۔ ہمارا ذہن عام طور پر صرف ان معلومات، واقعات یا باتوں کو قبول کرنے اور یاد رکھنے کی طرف مائل ہوتا ہے جو ہمارے پہلے سے موجود خیالات کی تصدیق کرتی ہوں۔
یعنی جو بات ہم پہلے سے مانتے ہیں دماغ بس اسی کا ثبوت ڈھونڈتا ہے۔ 100%۔ اور جو باتیں عقیدے کے خلاف ہوتی ہیں ذہن انہیں یا تو نظر انداز کر دیتا ہے یا انہیں کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا۔ اس سے اگر روزمرہ کی مثال سے سمجھیں تو اگر کوئی شخص یہ ذہن بنا لے کہ اسے ایک خاص رنگ کی گاڑی خریدنی ہے، مثلا لال رنگ کی، ہاں یہ بہت کلاسک مثال ہے۔ تو اچانک اسے سڑک پر ہر جگہ لال رنگ کی گاڑیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ سڑک پر اچانک لال گاڑیاں بڑھ گئی ہیں، بلکہ اس کے دماغ نے صرف انہیں نوٹس کرنا شروع کر دیا ہے۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ تو دعا کے معاملے میں یہ ذہنی رویہ کیسے کام کرتا ہے؟ اسی رویے کو جب ہم دعا کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ سلیکٹیو میموری یا منتخب یادداشت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ سلیکٹیو میموری۔ عام زندگی میں ہزاروں دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان میں سے بے شمار دعائیں پوری نہیں ہوتی یا ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ صحیح، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ دماغ ان تمام ناکام دعاؤں کو آہستہ آہستہ فراموش کر دیتا ہے، اور جب کبھی کسی ایک دعا کے بعد ہماری خواہش کے مطابق کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو دماغ اسے فوراً پکڑ لیتا ہے۔ بالکل، دماغ اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنے عقیدے کے ٹھوس ثبوت کے طور پر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ہزار دفعہ کو ذہن بھلا دیتا ہے جب کسی نے بیماری سے ٹھیک ہونے کی دعا کی اور افاقہ نہیں ہوا، لیکن جس ایک دفعہ دوا اور دعا دونوں چل رہی تھیں اور صحت مل گئی تو اسے معجزہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم اتفاقات اور معجزات کو مکس کر دیتے ہیں۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے اتفاقات یعنی کوئنسیڈنسز اور معجزات کے درمیان فرق کو سمجھنا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہوگا، کیونکہ اس وقت انسان کا احساس بہت گہرا ہوتا ہوگا۔ حقیقت میں انسانی دماغ پیٹرن تلاش کرنے کا عادی ہے۔ یہ ہمارے دماغ کی ایک ارتقائی ضرورت رہی ہے۔ پیٹرن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی جب دو چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، جیسے آپ نے دعا مانگی اور اگلے دن وہ کام ہو گیا، تو دماغ ان دونوں کے درمیان ایک کنیکشن بنا لیتا ہے، چاہے وہ محض ایک اتفاق ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی دماغ کو لگتا ہے کہ چونکہ میں نے دعا کی تھی اس لیے یہ کام ہوا۔ ہاں، مصنف اسی بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا دعویٰ اکثر اسی تصدیقی تعصب اور منتخب یادداشت کا نتیجہ ہوتا ہے، نہ کہ کسی بیرونی طاقت کی مداخلت کا۔ یہ نفسیاتی پہلو تو بڑی حد تک سمجھ آتا ہے، لیکن اگر ہم ان ذاتی تجربات کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پر رکھیں اور پیورلی سائنس کی لینس سے دیکھیں تو ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ سائنس کا اس پر بڑا واضح موقف ہے۔ کیا دعا کی تاثیر کو سائنسی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے؟ کتاب میں میڈیکل سٹڈیز کے حوالے سے یقیناً کچھ تجزیے پیش کیے گئے ہوں گے۔ سائنسی اور طبی مطالعات واضح کرتے ہیں کہ دعا کے اثرات کا کوئی ٹھوس ایمپیریکل ایویڈنس نہیں مل سکا۔ ایمپیریکل ایویڈنس یعنی تجرباتی ثبوت۔ جی، اس سے مراد وہ شواہد ہیں جنہیں ہم لیبارٹری میں یا اعداد و شمار کے ذریعے بار بار ٹیسٹ کر سکیں۔ ایسی بہت سی ریسرچز ہوئی ہیں جہاں مریضوں کے دو گروپس بنائے گئے۔ کنٹرول گروپس؟ بالکل، ایک گروپ کے لیے لوگوں نے خاص طور پر دعائیں کی اور دوسرے گروپ کے لیے نہیں کی۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جب نتائج کو ڈیٹا کی روشنی میں دیکھا گیا تو ان کی صحت یا ٹھیک ہونے کی رفتار میں کوئی سائنسی طور پر نمایاں فرق نہیں پایا گیا۔ دونوں گروپس ایک ہی رفتار سے ریکور ہوئے۔ مجھے اس حوالے سے کتاب میں موجود وہ مثال بہت اہم لگی جہاں انتہائی مذہبی ممالک اور سیکولر ممالک کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ بہت پاورفل پوائنٹ ہے۔ خاص طور پر بچوں کی اموات کی شرح یعنی انفنٹ موٹیلٹی ریٹ کے حوالے سے جو ڈیٹا پیش کیا گیا ہے وہ کافی چونکا دینے والا ہے۔ بالکل، یہ کتاب کی ایک انتہائی مضبوط سائنسی دلیل ہے۔ اس موازنے کو تھوڑا کھول کر بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ پوائنٹ سیدھا عقیدے کے اثر پر سوال اٹھاتا ہے۔ مصنف اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ اگر عالمی اعداد و شمار دیکھے جائیں تو ان انتہائی مذہبی ممالک میں جہاں مائیں اپنے بیمار بچوں کے لیے کثرت سے دعائیں کرتی ہیں اور بہت شدت سے کرتی ہوں گی۔ ظاہر ہے ایک ماں سے زیادہ شدت سے کون دعا کرے گا، لیکن وہاں بچوں کی اموات کی شرح ان سیکولر اور کم مذہبی ممالک کے مقابلے میں بہتر نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے۔ بلکہ اکثر اوقات اسکینڈینیوین ممالک
جیسے سیکولر خطوں میں یہ شرح انتہائی کم ہے۔ یعنی جہاں لوگ کم دعا کرتے ہیں وہاں بچے زیادہ بچ رہے ہیں۔ ڈیٹا یہی بتاتا ہے۔ اگر دعا مادی دنیا میں نتائج بدل رہی ہوتی تو مذہبی ممالک میں بچوں کی صحت سب سے بہتر ہونی چاہیے تھی۔ اس کا سیدھا مطلب تو یہ نکلا کہ صحت، زندگی اور موت کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ کتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ تو پھر کس چیز پر ہے؟ اس کا انحصار تو اس بات پر ہے کہ اس ملک کی معاشی حالت کیسی ہے، وہاں ہسپتال کتنے اچھے ہیں، صاف پانی ہے یا نہیں، اور میڈیکل فیسلٹیز کیسی ہیں۔ بالکل۔ اصل معجزات تو بنیادی انفراسٹرکچر اور ہیلتھ پالیسی دکھا رہی ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مادی دنیا میں نتائج کا انحصار اسباب پر کرتا ہے، دعاؤں پر نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کتاب میں فیتھ ہیلنگ یا روحانی علاج کے تصور کا بھی تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ مصنف واضح کرتا ہے کہ سائنسی لحاظ سے فیتھ ہیلنگ کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ فیتھ ہیلنگ سے مراد یہی ہے نا، جہاں دواؤں کے بجائے صرف دعا اور روحانی طریقوں سے بیماریاں ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ہاں، بالکل وہی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو بہت سے لوگ ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایسی بہت سی مثالیں اور کہانیاں سامنے آتی ہیں جہاں مریض روحانی علاج کے بعد واقعی بہتر محسوس کرتا ہے۔ اس کے پیچھے دو اہم وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت سی بیماریوں کا اپنا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے، یعنی وہ اپنا وقت پورا کر کے خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ بالکل، اور جب مریض اسی دوران فطری طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے تو اسے فیتھ ہیلنگ کا نتیجہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری اہم وجہ پلیسیبو ایفیکٹ ہے۔ پلیسیبو ایفیکٹ؟ یعنی اگر کسی کو میٹھی گولی دے دی جائے اور کہا جائے کہ یہ ایک بہت اثردار درد کی دوا ہے تو اس کا دماغ اس پر اتنا یقین کر لیتا ہے کہ وہ واقعی ٹھیک محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ دماغ کی اسی طاقت کو لوگ اکثر دعا یا معجزہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ مریض کا یہ پختہ یقین کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے اسے وقتی طور پر بہتر محسوس کرواتا ہے۔ اس کے جسم میں ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو درد اور تناؤ کو کم کر دیتے ہیں۔ لیکن بیماری اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ جی، اس بات کا کوئی ٹھوس میڈیکل ثبوت نہیں ہے کہ دعا یا روحانی علاج نے جسمانی طور پر کسی خطرناک بیماری مثلا کینسر کے سیلز یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کو بغیر کسی علاج کے ختم کر دیا ہو۔ لیکن لوگ اس بات کو اتنی آسانی سے تو نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ جب کسی کی دعا اس کے آخری وقت میں قبول ہوتی ہے تو وہ اسے باعث یا پلاسیبو نہیں، خالص معجزہ سمجھتا ہے۔ اس شدت احساس اور ایسی ذاتی کہانیوں کو سائنس کیسے ایکسپلین کرتی ہے؟ یہ بڑا چیلنج ہے۔ ذاتی کہانیاں تو سننے میں بہت طاقتور اور پرکشش ہوتی ہیں۔ ہر کلچر میں ایسی کہانیاں موجود ہیں کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، پھر کسی نے دل سے دعا کی اور ٹیسٹ رپورٹس ٹھیک آنا شروع ہو گئیں۔ انسان تو ڈیٹا سے زیادہ کہانیوں سے متاثر ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں ذاتی تجربات کی نوعیت کو سمجھنا ہوگا، جنہیں ہم اینیکڈوٹل ایویڈنس کہتے ہیں۔ ان کی غیر اعتباری کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی ذاتی کہانیوں پر سائنس اعتبار نہیں کرتی؟ ذاتی کہانیاں بے شک جذباتی طور پر بہت متاثر کن ہوتی ہیں، ان کی شدت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن سائنسی تحقیق میں انہیں قابل اعتماد ثبوت نہیں مانا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک فرق ہے جو واضح کرنا ضروری ہے۔ ایک طرف انسانی جذبات اور سکون ہے، اور دوسری طرف وہ حقیقت ہے جسے ہم تجربات اور مسلسل شواہد کی بنیاد پر ثابت کر سکیں۔ اسے انگریزی میں ایموشنل کمفرٹ ورسز امپیریکل ٹروتھ کہا جاتا ہے، یعنی جذباتی سکون بمقابلہ تجرباتی حقیقت۔ یعنی ایک چیز کسی کو جذباتی طور پر ٹھیک لگ سکتی ہے، اسے بہت سکون دے سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سائنسی طور پر بھی ایک کائناتی حقیقت ہو۔ بالکل، جذباتی تسکین ایک ذاتی تجربہ ہے، جبکہ ٹھوس حقیقت ہر کسی کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی اس پر یقین رکھے یا نہ رکھے۔ حقیقت میں انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی دکھ، بیماری یا مایوسی کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایسی مشکل گھڑی میں امید اور سکون کو حقائق پر ترجیح دینا ایک فطری عمل ہے۔ ہم انسان ہیں، مشینیں نہیں ہیں۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انہی ذاتی عقیدت کی کہانیوں کو کسی آفاقی یا سائنسی سچائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایگزیکٹلی، ٹھوس شواہد کی کمی کی وجہ سے یہ محض ذاتی کہانیاں ہی رہتی ہیں، کسی اعلیٰ طاقت کے وجود کی حتمی دلیل نہیں بن سکتی۔ اس ساری بحث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان اس عظیم کائنات میں خود کو کتنا ولنریبل اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ بہت زیادہ۔
اور جب ہم انسانی فطرت اور اس کی ضروریات کی بات کرتے ہیں تو اس جائزے کا اگلا حصہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ کتاب میں اعلیٰ طاقت کی نفسیاتی ضرورت پر ایک بڑی تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ جسے سائیکولوجیکل نیڈ فار ہائر پاورز کہتے ہیں۔ جی، یہ پوائنٹ اس پورے موضوع کا مرکز لگتا ہے، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ ہم آخر ان سب باتوں پر یقین کرتے ہی کیوں ہیں۔ اگر ہم انسانی تاریخ اور فطرت پر غور کریں تو یہ دنیا اکثر انتہائی غیر متوقع، بے قابو اور خوفناک ثابت ہوتی ہے۔ زلزلے، سیلاب، بیماریاں، موت، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بالکل، اور ایسی بے یقینی کی فضا میں انسان فطری طور پر کنٹرول اور سمجھ بوجھ کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ بے قابو اور وحشی دنیا انسان کے ذہن پر بہت بڑا بوجھ ڈالتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ طاقتوں یا خداؤں کا جو تصور ہے وہ اصل میں اسی بے بسی کا ایک نفسیاتی دفاع ہے۔ جی، ہم اسے ایک ڈیفنس میکینزم کہہ سکتے ہیں۔ جب سب کچھ بے قابو لگ رہا ہو، ہر طرف افراتفری ہو، تو یہ سوچنا کہ کوئی ایسی برتر طاقت ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے اور جس سے دعا کے ذریعے مدد مانگی جا سکتی ہے، یہ انسان کو ایک عجیب سا سکون فراہم کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی ڈھال فراہم کر دی ہو۔ بالکل۔ تجزیہ نگار اور نفسیات دان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ تصور ایک بہت گہری نفسیاتی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک عقیدہ نہیں، ایک ضرورت ہے۔ ہاں، یہ تصور انسان کو صرف سکون ہی نہیں دیتا بلکہ تحفظ کا احساس اور وابستگی یعنی سینس آف بیلونگنگ بھی فراہم کرتا ہے۔ لوگ اس وسیع اور بے حس کائنات میں خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے۔ کتاب کے ان نفسیاتی پہلیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا حقیقت میں بیرونی دنیا یا کائنات کے قوانین پر اثر انداز ہونے کا کوئی ٹول نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ انسانی ذہن اور جذبات کو اندرونی طور پر منظم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ پوائنٹ بہت پاورفل ہے۔ دعا ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو چینج نہیں کرتی، بلکہ انٹرنل انوائرمنٹ یعنی اسٹیٹ آف مائنڈ کو مینج کرتی ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ عام طور پر جب کوئی شخص پریشان ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اس کا سٹریس وقتی طور پر کم ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اب معاملہ کسی برتر طاقت کے حوالے کر دیا گیا ہے اور وہ اپنا بوجھ ہلکا محسوس کرتا ہے۔ اور اس حد تک دعا کی افادیت سے کوئی انکاری نہیں ہے۔ تو دعا کا فائدہ نفسیاتی اور ذہنی سکون کی حد تک تو بالکل موجود ہے، لیکن جب اسے مادی دنیا کے مسائل حل کرنے یا کائنات کے بنانے والے کے وجود کا سائنسی ثبوت بنا کر پیش کیا جاتا ہے تو وہاں یہ دلیل ٹھہر نہیں پاتی۔ اسی کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو اس پوری بحث میں یہی بات نمایاں ہوتی ہے کہ دعا کا تعلق خدائی مداخلت سے زیادہ انسانی نفسیات، ثقافتی پس منظر اور مشکل وقت میں امید کی ضرورت سے جڑا ہوا ہے۔ کتاب دعوت دیتی ہے کہ عقائد اور تجربات کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا جائے، یہ سمجھا جائے کہ کہاں انسانی ذہن خود کو دھوکہ دے رہا ہے اور کہاں ٹھوس حقیقت موجود ہے۔ انسان کو اپنے عقائد کو جانچنے کی ہمت کرنی چاہیے، چاہے وہ عقائد کتنے ہی سکون آور کیوں نہ ہو۔ بالکل، سچائی کی تلاش میں کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے۔ تو چلیے اپنے اس تفصیلی جائزے کو اب سمیٹتے ہیں۔ جی ضرور۔ اس نشست میں ہم نے دیکھا کہ دعاؤں کی قبولیت کا دعویٰ دنیا کے سبھی مذاہب کرتے ہیں، جس سے ایک واضح منطقی تضاد پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے تصدیقی تعصب اور منتخب یادداشت پر بات کی اور یہ سمجھا کہ ذہن کیوں صرف کامیاب دعاؤں کو یاد رکھتا ہے اور ناکام دعاؤں کو بھلا دیتا ہے۔ سائنسی اور طبی شواہد، خاص طور پر انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ جیسی ٹھوس مثالیں دعا کے مادی اثرات کو ثابت نہیں کرتیں، اور آخر میں یہ واضح ہوا کہ دعا اصالتاً انسانی ذہن کی ایک ضرورت اور ایک کوپنگ میکینزم ہے۔ یہ تمام نکات اسی نتیجے پر پہنچاتے ہیں کہ دعا کو خدا کے وجود کا سائنسی یا حتمی ثبوت نہیں مانا جا سکتا۔ سائنس اور ایمپیریکل ڈیٹا اس دعوے کو سپورٹ نہیں کرتے۔ البتہ اس کی نفسیاتی اہمیت اور جذباتی تسکین اپنی جگہ مسلم ہے۔ ساری بحث اپنی جگہ، لیکن گفتگو کے اختتام پر ایک نیا زاویہ ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ دعا کائنات کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ صرف انسانی دماغ کا ایک دفاعی نظام ہے جو مشکل ترین حالات میں زندہ رہنے کی امید پیدا کرتا ہے، تو کیا سائنسی لحاظ سے ثابت نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی افادیت انسان کی بقا کے لیے اہم نہیں رہ جاتی؟ یہ واقعی ایک بہت گہری اور غور طلب سوچ ہے۔ تو آج کا یہ جائزہ یہاں ختم ہوتا ہے۔
اس سیریز کے اگلے حصے میں ہم عقیدے کی قیمت کا تفصیلی جائزہ لیں گے، جس میں مذہبی وابستگی کے نتیجے میں ہونے والی مالی اور وقت کی قربانیوں پر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ خدا کے تصور کے بغیر اخلاقیات کا وجود اور ٹیکنالوجی کے ذریعے امر ہونے یعنی ٹیکنالوجیکل امورٹیلٹی کے حیرت انگیز تصورات پر گفتگو کی جائے گی۔ وہ نشست بھی یقیناً بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ بالکل، تو تب تک کے لیے سوچتے رہیے اور اس علمی سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم گائے پی ہیریسن کی کتاب 50 Reasons People Give for Believing in a God کے چوتھے حصے کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ ایک طویل اور انتہائی گہرا سفر ہونے والا ہے۔ بالکل، اور جہاں ہم عقائد کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے جن پر عام طور پر بات نہیں ہوتی۔ مطلب ہم اکثر سنتے ہیں کہ عقائد انسان کو ذہنی سکون دیتے ہیں۔ جی ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کتاب میں کہانی کا ایک بالکل مختلف رخ پیش کیا گیا ہے۔ صحیح۔ ہم مذہبی عقائد کی چھپی ہوئی قیمت یعنی وقت اور دولت کی قربانی پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی ارتقائی جڑیں اور دوزخ کے خوف کی نفسیات پر بھی۔ ہاں، اور یہاں تک کہ سنگولیرٹی جیسے سائی فائی لگنے والے تصورات پر بھی۔ اور ہاں، گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارا مقصد یہاں کسی کے عقائد پر فیصلہ سنانا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہمارا کام مکمل طور پر اس کتاب میں پیش کیے گئے دلائل اور حقائق کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لینا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کلیریفیکیشن بہت اہم تھی۔ ہاں، تاکہ ان تصورات کو ہر زاویے سے دیکھا جا سکے۔ تو اس حصے میں جو سب سے پہلی بات سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ جو سب سے تعجب خیز بات سامنے آتی ہے وہ عقائد کی ہڈن کاسٹس یعنی چھپی ہوئی قیمت ہے۔ چھپی ہوئی قیمت یعنی عام زندگی میں جب کوئی شخص کسی عقائد کا حصہ بنتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ صرف فوائد لے رہا ہے۔ بالکل، اسے ذہنی سکون یا ایک کمیونٹی کا حصہ بننے کے فوائد تو نظر آتے ہیں، لیکن وہ اس سفر میں انجانے میں بہت کچھ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ مالی طور پر۔ ہاں، مالی طور پر بھی۔ اس تحقیق کے مطابق پوری دنیا میں لوگ ہر سال مذہبی اداروں کو اربوں روپے دیتے ہیں۔ اربوں روپے؟ یہ تو ایک پوری اکانومی ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی اکانومی ہے جو شاید دنیا کے سب سے بڑے ملکوں کے بجٹ سے بھی بڑی ہو۔ اچھا، لیکن ایک سیکنڈ، یہاں میں تھوڑا ڈیولز ایڈوکیٹ بنوں گا۔ لوگ تو اپنی مرضی سے چندہ دیتے ہیں نا؟ ہاں، مرضی سے ہی دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ کسی فلاحی کام میں حصہ ڈال رہے ہیں یا اپنے روحانی سکون کے لیے چیریٹی کر رہے ہیں۔ تو اس میں نقصان کہاں سے آ گیا؟ یہ بہت مناسب سوال ہے، اور مصنف یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ چیریٹی بری چیز ہے۔ مسئلہ غریبوں کو کھانا کھلانے میں نہیں ہے۔ تو مسئلہ کہاں ہے؟ کتاب اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس اربوں روپے کے سرمایے کا ایک بہت بڑا حصہ عالیشان عمارتیں بنانے اور ایسی رسومات پر خرچ ہوتا ہے جن کا انسانیت کی فلاح سے کوئی براہ راست تعلق نہیں۔ اچھا، یعنی وہ پیسہ جو اساتذہ یا ڈاکٹر بننے پہ لگ سکتا تھا؟ بالکل، لوگ اپنی غارہی کمائی کا حصہ اس امید پر دے دیتے ہیں کہ انہیں اس کا ڈیوائن ریٹرن یعنی روحانی بدلہ ملے گا۔ اور اگر اس منطق کو مادی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا مالی بوجھ ہے۔ جی ہاں، تصور کریں اگر یہی اربوں روپے دنیا سے غربت مٹانے یا کینسر کی تحقیق پر خرچ ہوتے تو انسانیت آج کہاں ہوتی؟ ہاں، اس اپرچونٹی کاسٹ کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں ایک ایسی آخرت کی امید دلائی جاتی ہے جس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ اور سننے والوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مصنف اس سوچ پر سوال اٹھا رہا ہے۔ یہ اپرچونٹی کاسٹ والی بات واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اور صرف پیسہ ہی نہیں، اگر ہم وقت کی بات کریں تو وہ بھی تو اس قیمت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وقت انسان کا وہ واحد سرمایہ ہے جو لامحدود نہیں ہے۔ ہاں، وقت تو کسی کے پاس بھی واپس نہیں آتا، ایک دفعہ چلا گیا تو چلا گیا۔ بالکل، اور لوگ اپنی زندگی کے ہزاروں گھنٹے عبادت اور مخصوص رسومات میں گزار دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی عمر 70 سال ہے اور وہ دن کا 1 یا 2 گھنٹے کسی ایسی رسم کو دے رہا ہے جس کی بنیاد صرف خیالات پر مبنی ہے، تو اس نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تصورات کی بھینٹ چڑھا دیا۔ کتاب یہ دلیل پیش کرتی ہے کہ اس قربانی کی وجہ سے وہ زندگی کے بہت سے حقیقی تجربات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حقیقی تجربات سے مطلب اپنے آس پاس کی دنیا کو سمجھنا۔ ہاں،
یا اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنے، نئی سکل سیکھنے میں، اگر ان عقائد کے پیچھے کوئی ٹھوس حقیقت نہیں تو وہ سارا وقت ایک ضائع شدہ وقت بن جاتا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے، اور اس قیمت میں صرف پیسہ اور وقت ہی شامل نہیں، اس کے نجی اور سماجی نقصانات بھی تو ہیں۔ جی، ان پر بھی مصنف نے کافی تفصیل سے بات کی ہے۔ ہم روزانہ ایسی مثالیں دیکھتے ہیں جہاں عقائد کی بنیاد پر لوگوں کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، یا سب سے دردناک بات، پریوار اور خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ گھر کے کسی ایک فرد نے مختلف سوچ اپنا لی ہے۔ جو چیز لوگوں کو جوڑنے کے لیے بنائی گئی تھی وہی رشتوں کو تباہ کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ اور یہیں سے ہم ایک اور گہرے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے مذہبی پہچان سے پیدا ہونے والی تقسیم۔ تقسیم یعنی ہم اور وہ والا تصور۔ بالکل، جب ہر مذہب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف اسی کے پاس ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، یعنی مکمل اور آخری سچائی ہے، تو اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تقسیم ہی نکلتا ہے، کیونکہ اگر میرا راستہ ہی اکیلا سچا راستہ ہے تو باقی سب غلط ہیں۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ باقی دنیا کے اربوں ہربوں لوگ غلط راستے پر ہیں۔ یہ سوچ شعوری یا لاشعوری طور پر لوگوں کو بانٹ دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم مذہب کو نکال دیں تو کیا انسان واقعی پرامن ہو جائے گا؟ میرا مطلب ہے، نیشنلزم، نسلی تعصب یا سیاسی نظریات بھی تو اتنی ہی معاشرتی تقسیم پیدا کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں۔ تو انسان تو جھنڈ میں رہنے والا جانور ہے، وہ کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے لڑنے کی۔ اس تقسیم کا سارا ملبہ صرف عقائد پر کیوں ڈالا جائے؟ یہ ایک بہترین موازنہ ہے۔ بے شک انسان دیگر وجوہات پر بھی لڑتا ہے، لیکن اس تحقیق میں واضح کیا گیا ہے کہ مذہبی تقسیم باقی ہر قسم کی تقسیم سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ شدید کس حوالے سے؟ ناقابل سمجھوتا ہونے کے حوالے سے۔ جی ہاں، سیاسی یا معاشی اختلافات میں پھر بھی بات چیت اور سمجھوتے کی گنجائش نکل آتی ہے، کیونکہ وہ انسانی زمین پر طے ہوتے ہیں۔ صحیح، ان کا دائرہ کار اس دنیا تک محدود ہے۔ لیکن جب تصادم اس بنیاد پر ہو کہ میرا خدا یہ چاہتا ہے اور جھوٹے لوگوں کو سزا ملے گی، تو وہاں سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ ہاں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کروسیڈ سے لے کر آج تک کے فسادات۔ جب کسی تصادم کو مقدس بنا دیا جاتا ہے تو لوگ ایسی بربریت کا مظاہرہ کرتے ہیں جو شاید وہ عام حالات میں کبھی نہ کریں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے کسی عظیم مقصد کے لیے قتل کر رہے ہیں۔ اور اس بات سے سیدھا وہ مشہور خیال سامنے آتا ہے جو عام طور پر سب سے پہلی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ اخلاقیات والی دلیل کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، خدا کے بغیر اخلاقیات ممکن نہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر آخرت کا حساب کتاب نہ ہو تو انسان معاشرے میں تباہی پھیلا دے گا۔ ہاں، چوری اور قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ یہ دلیل اتنی دفعہ دہرائی جاتی ہے کہ اس سے ایک عام سچائی مان لیا گیا ہے۔ مگر اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ بات منطقی اور سائنسی دونوں اعتبار سے غلط ثابت ہوتی ہے۔ کیسے؟ مصنف اسے کس طرح رد کرتا ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ اخلاقیات یعنی موریلٹی کسی مخصوص عقائد سے نہیں آئی، بلکہ اس کی جڑیں ہماری ارتقائی تاریخ میں ہے۔ ایوولوشنری روٹس میں۔ جی، جب انسان نے جنگلوں میں سماجی گروہوں میں رہنا شروع کیا تو زندہ رہنے کے لیے انہیں ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت تھی۔ یعنی ایک اکیلا انسان جنگل میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ بالکل نہیں۔ اگر ایک فرد شکار کرنے گیا ہے اور زخمی ہو گیا ہے تو باقی گروہ اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، تاکہ کل کو وہ ٹھیک ہو کر دوبارہ گروہ کے کام آ سکے۔ اسے ایوولوشنری بائیولوجی میں ریسپروکل آلٹرزم کہتے ہیں۔ ہمدردی یا دوسروں کا درد محسوس کرنا کسی آسمانی حکم کا محتاج نہیں تھا، یہ بقا یا سروائیول کا لازمی حصہ تھا۔ جن آبادیوں نے آپس میں تعاون نہیں کیا وہ نیچرل سلیکشن کی قطار سے غائب ہو گئیں۔ ایگزیکٹلی، اور اس بات کا سب سے دلچسپ ثبوت جانوروں کی دنیا سے ملتا ہے۔ ہاں، میں نے کتاب کے اس حصے میں پڑھا، پرائمیٹولوجی یعنی بندروں اور چمپینزیز کی تحقیق اس پر بہت روشنی ڈالتی ہے۔ آپ دیکھیں، ان چمپینزیز کے پاس تو کوئی آسمانی کتاب نہیں ہوتی، ان کا کوئی خدا نہیں ہوتا۔ بالکل۔ لیکن اگر آپ ان کی آبادیوں کا مشاہدہ کریں تو وہاں اخلاقی اصول واضح نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے گروہ کے کمزور ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں، خوراک بانٹتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر دو بندروں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو لڑائی کے بعد وہ ایک دوسرے کے پاس جا کر صلح کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ ہاں، اور اگر انسانی اخلاق سے لاکھوں سال پہلے اخلاقیت
ان جانوروں میں موجود تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اچھائی ہماری بائیولوجی میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں لادین یعنی ایتھیسٹ فلانتھروپسٹ کی بہت سی مثالیں بھی دی گئی ہیں جو اس بات کا چلتا پھرتا ثبوت ہیں۔ جی، دنیا میں ایسے بہت سے افراد ہیں جو کسی سزا یا جزا پر یقین نہیں رکھتے، لیکن وہ اپنی دولت اور زندگی انسانی فلاح کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس تو کوئی دوزخ کا ڈر نہیں ہے، پھر وہ برے کام کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے اندر کی انسانی ہمدردی اور معاشرتی ذمہ داری انہیں اچھا کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے خدا کے وجود کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس تاریخ کا وہ تاریخی پہلو بھی تو سامنے آتا ہے۔ اگر عقائد خود بخود اخلاقیات کی ضمانت دیتے تو عقائد رکھنے والے کبھی کوئی برا کام نہ کرتے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ تاریخ میں ظلم، قتل عام اور غلامی جیسے افعال انہی لوگوں نے انجام دیے جو خود کو انتہائی مذہبی مانتے تھے۔ وہ اپنے عقائد کا حوالہ دے کر ہی ان ظالمانہ کاموں کو جسٹیفائی کرتے تھے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مذہب اخلاقیات کا سرچشمہ بننے کے بجائے بعض اوقات برائیوں کو ایک مقدس لباس پہنانے کا آلہ بن جاتا ہے۔ اس سے ہم کتاب کے ایک اور انتہائی اہم نقطے پر آتے ہیں، دوزخ کا خوف۔ جی، فیئر آف ہیل۔ جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ لوگ عقائد سے انکار کیوں نہیں کرتے تو آخر میں جواب اسی بات پر آتا ہے کہ انہیں بعد از مرگ کسی خوفناک سزا یا آگ میں جلنے کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ ڈر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان منطقی سوالات پوچھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس تجزیے میں بتایا گیا ہے کہ یہ خوف دراصل ہماری انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے جسے سیلف پریزرویشن کہتے ہیں۔ اپنی جان بچانے کی کوشش۔ ہاں، یہ ہماری وہی فطری کوشش ہے جو ہمیں کسی خطرناک جانور یا آگ سے دور رکھتی ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی مجھے آ کے کہے کہ میری بات مانو ورنہ میں تمہارا گھر جلا دوں گا، تو آپ ڈر کے مارے اس کی ہر بات مان لیں گے؟ بالکل مان لوں گا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کی بات میں کوئی سچائی تھی۔ اس نے صرف میرے ذہن کے اس حصے کا فائدہ اٹھایا جو مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ سیدھی سیدھی ایموشنل بلیک میلنگ ہے، اور خوف کی بنیاد پر کسی سسٹم کو سچا کیسے مانا جا سکتا ہے؟ یہ ریشنل انکوائری یعنی کھلی تحقیق کے راستے کی سب سے بڑی دیوار معلوم ہوتی ہے۔ یہ ایک نہایت واضح منطق ہے۔ خوف کی وجہ سے کیا گیا فیصلہ کبھی بھی علمی یا منطقی نہیں ہوتا، وہ صرف مجبوری ہوتا ہے۔ اس کتاب میں ایک اور سوال قدرتی آفتوں جیسے زلزلوں اور طوفانوں کے حوالے سے اٹھایا گیا ہے۔ اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایک اعلیٰ قوت عقائد رکھنے والوں کی حفاظت کرتی ہے، لیکن جب کوئی بڑا زلزلہ آتا ہے تو وہ فرق نہیں کرتا۔ ہاں، وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ اس عمارت کے اندر عبادت گزار لوگ بیٹھے ہیں یا لادین، تباہی سب پر برابر آتی ہے۔ قدرتی حوالے سے دونوں کی بچاؤ کی شرح بالکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ اگر ڈیوائن پروٹیکشن کا تصور واقعی سچ ہوتا تو آفتوں کا اثر سلیکٹیو ہونا چاہیے تھا۔ مگر ریالٹی میں اگر آپ نے اپنی عمارت ارتھ کوئک پروف نہیں بنائی تو اس کے گرنے کے چانسز اتنے ہی ہیں چاہے آپ اندر کچھ بھی کر رہے ہوں۔ اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ بچاؤ آسمانی اثروں سے نہیں بلکہ انسانی علم اور سائنس سے ہوتا ہے۔ ڈر ایک کمزور دلیل ہے، اخلاقیات بھی ارتقائی ہے، تو لوگ آخر اتنی شدت سے ان عقائد کے ساتھ کیوں جڑے رہنا چاہتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ شاید انسانی فطرت کی ایک ایسی خواہش ہے جو ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش۔ جی ہاں، موت کا تصور انسان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ کوئی بھی خود کو یا اپنے پیاروں کو ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ عقائد اس مسئلے کا ایک آسان حل پیش کرتے ہیں، موت کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی آخرت کا وعدہ۔ بالکل۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ خواہش اتنی فطری ہے تو انسان اس ڈر کو ہرا کیسے سکتا ہے؟ اور یہاں سے اس ڈیپ ڈائیو کا سب سے دلچسپ موضوع شروع ہوتا ہے۔ مصنف ہمیں تاریخ سے نکال کر ٹھیک مستقبل کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک ایسا تصور جسے دی سنگولیرٹی یا تکنیکی بقا کہتے ہیں۔ ہاں، سنگولیرٹی۔ زیادہ تر سننے والوں کے لیے یہ سنگولیرٹی کا تصور بالکل نیا ہو سکتا ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ سنگولیرٹی ایک ایسا نظریہ ہے جو ٹیکنالوجی اور سائنس کے اس پوائنٹ کو بیان کرتا ہے جہاں ترقی کی رفتار اتنی تیز ہو جائے گی کہ انسانی ذہن اسے سمجھنے سے قاصر ہو جائے گا۔ تھوڑا مزید آسان لفظوں میں بتائیں۔ آپ تصور کریں، صدیوں تک انسان گھوڑے اور گاڑیوں پر سفر کرتا رہا،
پھر اچانک چند دہائیوں کے اندر ہمارے پاس ہوائی جہاز، انٹرنیٹ اور سمارٹ فونز آ گئے۔ ترقی کی یہ رفتار واقعی حیران کن ہے۔ اس نظریے کے مطابق آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جینیٹکس میں ایسی جدت آنے والی ہے جو ہیومن بائیولوجی کو نئے سرے سے پروگرام کر سکتی ہے۔ یعنی انسانی جسم کو؟ جی، یہ وہ وقت ہوگا جب بیماریاں شاید قابو میں آ جائیں اور بڑھاپے کے عمل کو روک دیا جائے یا ریورس کر دیا جائے۔ یعنی جو کام پہلے روحانی آخرت پر چھوڑا گیا تھا، جہاں امید ہوتی تھی کہ مرنے کے بعد امر ہو جائیں گے، اب سائنس کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں مرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ بالکل سائی فائی فلموں جیسا لگتا ہے، لیکن پچھلے 50 سال کی ترقی دیکھیں تو یہ بالکل ممکن معلوم ہوتا ہے۔ لیبارٹریز میں اس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس عبادت گاہوں کی سب سے بڑی آفر کو ڈائریکٹلی چیلنج کر رہی ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ سائنس اسے ڈیلیبریٹلی چیلنج نہیں کر رہی، بلکہ وہ انسانی مسائل کا واقعی حل تلاش کر رہی ہے۔ جب انسان کو بیماری اور فنا ہونے کا ڈر نہیں رہے گا، جب سائنس اس کی زندگی کو لمبا کر دے گی، تو موت کے بعد کی زندگی پر اس کی توجہ قدرتی طور پر کم ہو جائے گی۔ یہ تو پھر سوچنے کا پورا زاویہ ہی بدل دے گا۔ کتاب کا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ سائنس صرف حقائق نہیں گنواتی، یہ ہمیں اس کائنات کو لے کر ایک نیا اور شاندار تصور دیتی ہے۔ اور وہ تصور کیا ہے؟ ارتقاء اور سائنس کو سمجھنا انسان کے اندر اس کائنات کا حصہ ہونے پر ایک فخر پیدا کرتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان خود کو ایک لاچار مخلوق سمجھے جو سزا کے ڈر سے زندگی گزار رہی ہو۔ بالکل، اسے اس بات پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس قدر پیچیدہ اور اربوں سالوں کے ارتقائی عمل کا کامیاب نتیجہ ہے۔ یہ واقعی ایک بہت زبردست تھاٹ ہے، اپنے وجود کو کسی سزا کے ڈر کے بجائے حقیقت کی شاندار لینس سے دیکھنا۔ جی بالکل۔ تو اگر آج کے اس پرمغز سفر کو سمیٹا جائے تو ہم نے بہت سے پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ہاں، ہم نے دیکھا کہ عقائد کی سماجی اور مالی قیمت کتنی بڑی ہو سکتی ہے، اور اربوں روپے اور زندگی کا قیمتی ترین وقت ایسی رسومات پر خرچ ہوتا ہے جس کی ٹھوس بنیاد غائب ہے۔ ہم نے اس پر بھی بات کی کہ صرف میرا راستہ سچا ہے کہ ذہنیت معاشرے میں تقسیم پیدا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے اخلاقیات کے ارتقائی پس منظر کو سمجھا۔ یہ حقیقت کہ اچھائی اور ہمدردی کسی مخصوص عقائد کے محتاج نہیں، ان کی جڑیں ہماری بائیولوجی میں ہیں، جیسا کہ چمپینزیز کی تحقیق میں دیکھا گیا۔ ہم نے دوزخ کے ڈر کو بھی نفسیاتی زاویے سے دیکھا کہ خوف کبھی بھی کسی چیز کے سچا ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا۔ وہ محض ایک ایموشنل ری ایکشن ہے۔ اور آخر میں سنگولیرٹی کے ذریعے یہ سمجھا کہ کس طرح سائنس شاید انسانیت کے سب سے بڑے خوف یعنی موت کو شکست دینے کے قریب پہنچ رہی ہے۔ سننے والوں کے لیے اس سب کا مقصد یہ معلومات اکٹھی کرنا ہے تاکہ لوگ بنا ڈر کے اپنے عقائد کو اسکیپٹسزم یعنی کھلی سوچ کے ساتھ پرکھ سکیں۔ کیونکہ اسکیپٹسزم کوئی منفی رویہ نہیں، یہ اندھی تقلید سے بچنے اور سچائی کی تلاش کا ایک روشن راستہ ہے۔ میری بھی یہی رائے ہے۔ اور یہاں اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسا سوال ہے جو واقعی کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس پر غور کیجیے گا۔ اگر مستقبل میں سنگولیرٹی اور ٹیکنالوجی کی بقا کے ذریعے انسان نے واقعی موت کا بڑاپن ختم کر دیا اور زندگی صدیوں تک پھیل گئی، ہاں، پھر کیا ہوگا؟ تو کیا انسانی ذہن سے کسی سپر نیچرل قوت کو پوجنے کی نفسیاتی ضرورت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی؟ یا پھر ہم ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہی اپنا نیا خدا بنا لیں گے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کا پورا نظریہ بدل سکتی ہے۔ بالکل بدل سکتی ہے، اور اگلے حصے میں ہم اس سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہاں، اگلے حصے میں ہم اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ انسانی جڑاؤ کا احساس کہاں سے آتا ہے، معجزات کے پیچھے کی حقیقی حقیقت کیا ہے، اینتھروپولوجیکل یعنی انسانیت سے متعلق حقائق کیا کہتے ہیں، اور ان روحانی تجربات کی نفسیاتی وجوہات کیا ہے جنہیں اکثر لوگ کسی غیبی قوت کا اثر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو اس حیرت انگیز تجزیے کے اگلے حصے تک سوچتے رہیے، سوال اٹھاتے رہیے اور حقیقت کی اس تلاش میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تصور کریں کہ ایک تاریک اور خاموش کمرے میں ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر ایک خاص قسم کا ہیلمٹ پہنا جائے اور چند ہی منٹوں میں دماغ کے کچھ مخصوص حصوں میں ہلکی سی میگنیٹک لہریں دوڑائی جائیں۔ بالکل،
اور اچانک اس کمرے میں کسی اندیکھی انتہائی طاقتور اور شفیق ہستی کی موجودگی کا شدت سے احساس ہونے لگے۔ کوئی اسے خدا سے ملاقات کا نام دے اور کوئی کسی فرشتے کی قربت کا۔ ہاں، لیکن حقیقت میں وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ دراصل صرف دماغ کی کیمسٹری ایک کھیل کھیل رہی ہوتی ہے۔ ہماری اس تفصیلی نشست میں آج ہم بالکل ایسے ہی حیران کن موضوعات کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بہت ہی دلچسپ سفر ہونے والا ہے۔ بالکل، ہم گائے پی ہیریسن کی کتاب 50 Reasons People Give for Believing in a God، یعنی وہ 50 وجوہات جو لوگ خدا پر یقین رکھنے کے لیے دیتے ہیں، اس کے 5ویں حصے کا آج گہرا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں شروع میں ہی یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس علمی نشست کا مقصد کسی بھی سیاسی یا مذہبی نظریے کی حمایت یا مخالفت بالکل نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، ہم مکمل غیر جانبداری کے ساتھ صرف اور صرف اس کتاب میں پیش کیے گئے دلائل اور حقائق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا کام صرف ان نفسیاتی، حیاتیاتی اور بشریاتی محرکات کا تجزیہ کرنا ہے جن کا ذکر مصنف نے کیا ہے۔ ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں سنا رہے۔ صحیح کہا۔ تو آج کی اس نشست میں ہم 5 اہم موضوعات پر بات کریں گے: کسی بڑی چیز سے جڑنے کا احساس، بشریات اور انسانی وحدت، عقیدے کی نفسیاتی وجوہات، مذاہب میں معجزات اور مذہب کی دوہری نوعیت۔ تو چلیں اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ کتاب میں پہلا موضوع یہ ہے کہ انسانوں کو مذہب سے وابستہ ہو کر طاقت اور مقصد کا ایک زبردست احساس کیوں ہوتا ہے؟ مصنف نے اس بات پر کافی زور دیا ہے کہ انسان فطرتاً ایک وسیع تر نظام کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ وابستگی کا احساس صرف مذہب تک محدود نہیں ہے۔ مطلب یہ احساس کسی غیر مذہبی شخص کو بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ مصنف نے اس کی بہت عمدہ تشریح کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انسان چونکہ ایک سماجی اور متجسس مخلوق ہے، اس لیے ارتقائی طور پر اس کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ وہ خود کو اس وسیع کائنات سے جوڑے۔ ہاں، جیسے کتاب میں انہوں نے اپنے ذاتی تجربات کا حوالہ دیا ہے نا، وہ عجائب گھروں والی مثال۔ ہاں، وہ ایک بہت خوبصورت مثال ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ کسی نیچرل ہسٹری میوزیم میں چلتے ہوئے ڈائناسورز کے دیواہیکل ڈھانچوں کو دیکھتے ہیں تو ان پر ایک عجیب سی وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور میرے خیال میں انہوں نے تاریخ کے مطالعے اور کائنات کا بھی ذکر کیا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص رات کی تاریکی میں ستاروں سے بھرے آسمان کو دیکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کا اپنا جسم انہی ستاروں کی باقیات سے بنا ہے، تو بالکل ویسا ہی طاقتور احساس وابستگی پیدا ہوتا ہے جیسا ایک مذہبی شخص اپنی عبادت گاہ میں محسوس کرتا ہے۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ مطلب فطرت اور سائنس کے ذریعے بھی انسانیت اور کائنات کے ساتھ اتنی ہی مضبوطی سے جڑا جا سکتا ہے۔ بالکل، یہ کائناتی تعلق کا احساس دراصل ہماری اپنی انسانی جبلت کا حصہ ہے۔ اچھا، تو اگر یہ ہماری جبلت کا حصہ ہے تو یہاں سے ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے جو مصنف نے دوسرے باب میں چھیڑا ہے، بشریات اور انسانی ارتقاء کے حوالے سے۔ ہم سب بظاہر اتنے مختلف نظر آتے ہیں، تو پھر یہ وحدت کا تصور کہاں سے آتا ہے؟ اس سوال کا جواب بشریات یعنی اینتھروپولوجی میں ہے۔ مصنف چونکہ خود بشریات کے طالب علم رہے ہیں تو وہ یہ حقائق بہت واضح طور پر سامنے لاتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسان درحقیقت ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں۔ لیکن ہم تو معاشروں کو نسلوں اور قبیلوں میں بانٹ کر دیکھتے ہیں۔ اور یہی ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ جینیاتی مماثلتوں کا جو جدید سائنسی مطالعہ ہے وہ ان تمام نسلی تقسیم کے خیالات کو سرے سے غلط ثابت کرتا ہے۔ یعنی حیاتیاتی سطح پر نسل یا ریس نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی۔ اگر ہم انسانی ڈی این اے کو دیکھیں تو دنیا کے 2 انتہائی مختلف خطوں میں رہنے والے انسانوں کی جینیاتی ساخت حیران انگیز حد تک ایک جیسی ہے۔ ہم طبی لحاظ سے ایک ہی ارتقائی لڑی کا حصہ ہیں۔ تو اگر ہم سب حیاتیاتی طور پر ایک ہیں تو پھر اخلاقیات اور ہمدردی کے بارے میں مصنف کا کیا خیال ہے؟ عموماً تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر مذہب نہ ہو تو انسان اخلاقیات بھول جائے۔ یہی وہ اہم نقطہ ہے جو کتاب میں اٹھایا گیا ہے۔ ہمدردی، جسے ہم ایمپتھی کہتے ہیں، اور باہمی تعاون کا جذبہ صرف الہامی احکامات کا نتیجہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہمارے ارتقائی عمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ یہ رویے غیر انسانی پرائمیٹس میں بھی فطری طور پر پائے جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی جانوروں میں بھی ہمدردی ہوتی ہے؟ بالکل۔
چمپانزی اور بونوبو بندروں پر ہونے والی تحقیق ثابت کرتی ہے کہ وہ اپنی خوراک بانٹتے ہیں، زخمی ساتھیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھائی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہمارے ڈی این اے کے اندر پروگرامڈ ہے۔ جی ہاں، بقا کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ارتقائی لحاظ سے ضروری تھا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اخلاقیات اور جڑنے کا احساس ارتقائی اور حیاتیاتی ہے تو پھر ان شدید روحانی تجربات کی کیا وضاحت ہے جو لوگ صدیوں سے محسوس کرتے آئے ہیں؟ وہ جو لوگوں کو غیبی آوازیں سنائی دیتی ہیں یا نورانی شکلیں نظر آتی ہیں؟ اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے کتاب ہمیں اعصابی سائنس یعنی نیورو سائنس کی طرف لے جاتی ہے۔ وہی مائیکل پرسنگر کے تجربات جن کا ہم نے بالکل شروع میں ذکر کیا؟ جی بالکل۔ مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ روحانی یا الہامی رابطے کے یہ جو احساسات ہیں، ان کی جڑیں دراصل ہمارے دماغ کے اعصابی اور نفسیاتی افعال میں پیوست ہیں۔ چلیں اس تجربے پر تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ گاڈ ہیلمٹ کا تجربہ دراصل تھا کیا؟ کینیڈین نیورو سائیکالوجسٹ مائیکل پرسنگر نے یہ جاننے کے لیے تجربات کیے کہ دماغ کے عارضی فصوص یعنی ٹیمپورل لوبز کیسے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے رضاکاروں کو ایک تاریک اور خاموش کمرے میں بٹھایا تاکہ حسی محرکات یا سینسری ان پٹ کو کم کیا جا سکے۔ یعنی انہیں بیرونی دنیا سے بالکل کاٹ دیا۔ ہاں، اور پھر اس ہیلمٹ کے ذریعے ان کے دماغ کے مخصوص حصوں کو ہلکی میگنیٹک لہروں سے متحرک کیا۔ اور اس کے نتائج کیا تھے؟ کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ ان میں سے بہت سے رضاکار غیر مذہبی بھی تھے۔ یہی تو سب سے حیران کن بات تھی۔ تجربے کے بعد بہت سے رضاکاروں نے رپورٹ کیا کہ انہیں کمرے میں کسی بیرونی اور انتہائی طاقتور ہستی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کسی نے اسے خدا سمجھا ہوگا، کسی نے کوئی فرشتہ۔ بالکل، جس کا جیسا پس منظر تھا اس نے اس احساس کو ویسا ہی نام دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ احساس بیرونی طاقت کے بجائے خالصتاً ان کے دماغی افعال کا نتیجہ تھا۔ دماغ کو مصنوعی طور پر متحرک کر کے وہ احساسات پیدا کیے جا سکتے ہیں جنہیں لوگ خدا سے ملاقات سمجھتے ہیں۔ تو اس سب کا دراصل مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اگر یہ سب دماغی کیمسٹری ہے تو ہر مذہب میں اتنی کثرت سے معجزات کے دعوے کیوں ملتے ہیں؟ ہر دور میں معجزات کی کہانیاں موجود ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ دعوے کثرت سے موجود ضرور ہیں، لیکن ان میں ایک بہت بڑی خامی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ دعوے سائنسی تصدیق سے محروم ہیں۔ مصنف بڑی منطقی بحث کرتے ہیں کہ اگر معجزات واقعی طبعی حقیقت ہوتے اور کائنات کے قوانین مسلسل ٹوٹ رہے ہوتے تو آج ہمارے پاس ان کی سائنسی تصدیق کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہوتا۔ صحیح۔ اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور کیمرے عام ہوئے ہیں ویسے ویسے قابل تصدیق معجزات کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل۔ دراصل یہ دعوے خدائی مداخلت کے بجائے انسانی نفسیات، سماجی حرکیات اور خاص طور پر تصدیقی تعصب کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ تصدیقی تعصب یعنی کنفرمیشن بائس، اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، ہمارا دماغ پیٹرنز کی تلاش میں رہتا ہے۔ کنفرمیشن بائس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ان معلومات پر توجہ دیتے ہیں جو ہمارے پہلے سے موجود عقائد کو سچ ثابت کرتی ہیں اور ان معلومات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہمارے عقائد کے خلاف ہوں۔ کتاب میں وہ ہسپتال کے وارڈ والی مثال بڑی زبردست دی گئی ہے اس حوالے سے۔ جی، فرض کریں ایک ہسپتال میں سینکڑوں مریض ہیں، ان سب کے گھر والے شدت سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک مریض کسی بھی طبی یا قدرتی وجہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو لوگ اسے معجزے کا نام دے دیتے ہیں۔ اور اس ایک واقعے کو ہر جگہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہاں، لوگ اس ایک ہٹ کو یاد رکھتے ہیں لیکن ان سینکڑوں مریضوں کو بھول جاتے ہیں جن کی دعائیں پوری نہیں ہوتیں اور وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ مسنگ ہے جنہیں ہمارا دماغ نظر انداز کر دیتا ہے۔ مطلب ہم شعوری طور پر ایسا نہیں کرتے، یہ ہماری نفسیات کی خامی ہے جو ہمیں صرف وہی دکھاتی ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ معجزات کی کہانیاں ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں تک تو ہم نے نفسیات اور بشریات کی بات کر لی، اب کتاب کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ حساس ہے، اور یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے: کیا مذہب معاشروں میں صرف امن لاتا ہے یا تباہی بھی؟ یہ مذہب کی دوہری نوعیت ہے جس پر مصنف نے بہت دیانتداری سے بات کی ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس تصویر کے دو رخ ہیں۔ خوبصورتی اور نقصان دونوں پہلویں ساتھ موجود ہیں۔ جی،
اگر ہم خوبصورتی کی بات کریں تو تاریخ گواہ ہے کہ مذہب نے فنون لطیفہ، موسیقی اور شاندار فن تعمیر کو جنم دیا ہے۔ دنیا کے خوبصورت ترین کیتھیڈرلز اور مساجد اسی عقیدے کے تحت تعمیر ہوئے۔ اور سماجی سطح پر بھی اس نے لوگوں کو ایک کمیونٹی کا حصہ بنایا، ان میں ہم آہنگی پیدا کی، مشکل وقت میں سہارا دیا۔ ایگزیکٹلی یہ وہ پہلو ہیں جنہوں نے انسان کو ایک خوبصورت مقصد دیا۔ لیکن دوسری طرف اسی مذہب اور عقیدے نے تاریخ میں انتہائی خوفناک انسانی مصائب کو بھی ہوا دی ہے۔ میرے خیال سے مصنف نے ان مذہبی جنگوں اور تنازعات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے لاکھوں جانیں لیں۔ ہاں، انکویزیشنز ہوں، کروسیڈز ہوں یا عقیدے کی بنیاد پر ہونے والے دیگر تنازعات، جہاں ایک گروہ نے خود کو حق پر سمجھ کر دوسرے انسانوں پر ظلم کیا۔ جب کسی نظریے کو حتمی سچ مان لیا جائے تو اختلاف کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ لیکن یہاں ایک عام انسان جو اپنے عقیدے سے بہت پیار کرتا ہے، وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اس تاریک پہلو پر بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ اس پیچیدہ حقیقت کو تسلیم کرنے سے انسان کا نظریہ زیادہ باشعور ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مقصد کسی کے ذاتی عقیدے کا مذاق اڑانا نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ عقیدے کے تاریک پہلوؤں پر بات کرنے کا مطلب لوگوں کے ذاتی اور خوبصورت تجربات کی نفی کرنا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے ان کا عقیدہ دلی سکون کا باعث ہے، لیکن ہمیں ایک وسیع اور غیر جانبدارانہ سچائی کو قبول کرنا ہوگا تاکہ ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھ سکیں۔ بالکل، ایک بالغ معاشرے کے طور پر ہمیں اچھے اور برے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ تو اگر ہم آج کی اس طویل اور فکر انگیز نشست کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ انسان فطری طور پر بڑی چیزوں سے جڑنا چاہتا ہے، اور یہ جڑاؤ کائنات اور سائنس کے ذریعے بھی ممکن ہے۔ پھر ہم نے بشریات کی اینک سے دیکھا کہ ہماری جینیاتی وحدت ہمیں ایک ہی خاندان بناتی ہے اور ہمدردی ہمارا ارتقائی ورثہ ہے۔ اور نیورو سائنس نے ہمیں بتایا کہ وہ پراسرار تجربات جنہیں اکثر معجزات سمجھا جاتا ہے، وہ دراصل دماغی کیمسٹری کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ ہم نے تصدیقی تعصب کو سمجھا اور آخر میں مذہب کی اس دوہری نوعیت کا جائزہ لیا جو فنون لطیفہ سے لے کر تاریخ کی ہولناک جنگوں تک محیط ہے۔ یہ سب حقائق ہمیں انسانی فطرت کو بہت گہرائی سے سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن اس کتاب میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ بالکل، اور یہ تو صرف ایک حصے کا تفصیلی جائزہ تھا۔ جی ہاں، سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہماری اگلی نشات میں مزید دلچسپ موضوعات پر بات ہوگی۔ ہم دیکھیں گے کہ بہت سے انتہائی ذہین ماننے والے یا انٹیلیجنٹ بلیورز تمام سائنسی حقائق جاننے کے باوجود پختہ عقائد کیوں رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم پیشین گوئیوں کے دعووں کا بھی تجزیہ کریں گے۔ بالکل، اور ساتھ ہی سائنسی شکوک و شبہات، معاشرتی فلاح و بہبود اور قوموں کی ترقی پر مذہب کے اثرات پر بھی تفصیلی بات ہوگی۔ زبردست! وہ نشست یقیناً بہت معلوماتی ہونے والی ہے۔ لیکن آج کی اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسی بات جو ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہمدردی اور کائنات کی ہر شے سے جڑنے کا یہ گہرا احساس ہماری اپنی حیاتیاتی ساخت اور ارتقاء کے اندر ہی پیوست ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہماری یہ مشترکہ انسانیت کسی بھی انسان کے بنائے ہوئے عقیدے سے کہیں زیادہ بڑی اور طاقتور جوڑنے والی قوت ہو؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ یہ ہمارے اس گہرے مطالعے کی آخری نشست ہے، اور جیسا کہ ہم پچھلی نشستوں میں بات کرتے آ رہے ہیں، آج ہم گائے پی ہیریسن کی کتاب 50 Reasons People Give for Believing in a God کے بالکل آخری اور سب سے اہم حصوں پر بات کریں گے۔ جی بالکل، اور آج کا جو ہمارا فوکس ہے وہ کتاب کے 6 اور 7ویں باب پر ہوگا۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں مصنف دراصل ان باتوں کو کھولتا ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، جیسے ذہن اور عقیدے کا تعلق اور اس کے معاشرے پر اثرات۔ صحیح، اور آگے بڑھنے سے پہلے سننے والوں کو میں یہ واضح کر دوں کہ ہمارا مقصد یہاں کسی کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف اس کتاب میں دی گئی دلائل اور جو حقائق ہیں ان کو غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ وضاحت بہت ضروری تھی، کیونکہ یہ موضوع ہی کچھ ایسا ہے، مطلب لوگ اس پر بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہاں صرف مطالعہ کر رہے ہیں۔ بالکل، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 6 باب میں ایک بہت ہی دلچسپ بات اٹھائی گئی ہے۔
اکثر جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان میں ایک عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید مذہبی لوگ کم ذہین ہوتے ہیں یا ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی ساتھی سوچ ہے۔ ہاں، اور کتاب اس سوچ کو بالکل رد کرتی ہے۔ اس میں مشہور سائنسدان جین گوڈال کی مثال دی گئی ہے۔ وہ چمپینزیز پر اپنی تحقیق کے حوالے سے پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں، بہت ذہین ہیں، لیکن وہ گہرے مذہبی عقائد بھی رکھتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ہی دماغ میں سخت سائنسی اصول اور یہ عقائد ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا نفسیات کی طرف جانا ہوگا۔ اسے کمپارٹمنٹلائزیشن کہتے ہیں، یعنی ذہنی خانہ بندی۔ ذہنی خانہ بندی؟ ہاں، مطلب نہایت ذہین اور پڑھے لکھے لوگ اپنے ذہن میں چیزوں کے لیے الگ الگ کھانے بنا لیتے ہیں، اور یہ کھانے ایک دوسرے سے بالکل کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ آپ جین گوڈال یا کسی بھی اہم بڑے سائنسدان کو دیکھ لیں، جب وہ لیب میں ہوتے ہیں، اپنی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کائنات کے ہر راز کو جاننے کے لیے سخت ترین سائنسی اصولوں کا، شواہد کا اور تنقیدی سوچ کا استعمال کرتے ہیں۔ جی، وہاں وہ ہر چیز کا ثبوت مانگتے ہیں۔ صحیح کہا، وہاں کوئی بھی چیز بغیر ثبوت کے تسلیم نہیں کی جاتی۔ لیکن صورتحال بالکل بدل جاتی ہے جب بات ان کے ذاتی عقائد کی آتی ہے۔ تو وہاں وہ تنقیدی سوچ کہاں چلی جاتی ہے؟ وہی تو اصل نقطہ ہے۔ وہ اپنی اس شاندار تنقیدی سوچ کو اہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ وہ اپنے عقیدے کو اس سائنسی تجزیے والے خانے سے نکال کر ایک محفوظ خانے میں رکھ دیتے ہیں، ایک ایسا خانہ جہاں سوال کرنے کی یا ثبوت مانگنے کی مناہی ہوتی ہے۔ اچھا، مطلب وہ ایک ہی وقت میں دو مختلف پیمانے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایک دنیا کے لیے اور ایک اپنے عقائد کے لیے؟ جی بالکل، اور یہ صرف سائنسدانوں تک محدود نہیں ہے، ہم روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں، مثال کے طور پر ایک ماہر سرجن کو لے لیجئے۔ جب وہ آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے تو وہ انسانی جسم کو خالصتاً طبی اور سائنسی اصولوں کے تحت دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سی نس کہاں ہے، خون کا بہاؤ کیسے روکنا ہے۔ صحیح، وہاں وہ کسی معجزے کا انتظار نہیں کر رہا ہوتا۔ بالکل نہیں، وہاں وہ اپنے علم اور حقائق پر انحصار کرتا ہے۔ لیکن وہی سرجن جب تھیٹر سے باہر آتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی غیر مادی طاقت سے معجزے کی امید رکھ رہا ہو۔ اس نے اپنے پیشہ اور اپنے مذہبی نظریات کے درمیان ایک موٹی دیوار کھڑی کی ہوتی ہے۔ یہ سچ میں بہت حیران کن بات ہے کہ انسانی دماغ کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سب سے ایک بات واضح ہوتی ہے، جو کتاب میں بھی ہے، کہ کسی کی ذہانت اس کے عقیدے کے سچ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ بہت اہم نکتہ ہے یہ۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی بہت سمجھدار انسان کو کوئی اہم غیر منطقی بات مانتے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر اتنا بڑا سائنسدان یا اتنا ذہین انسان یہ بات کہہ رہا ہے تو اس میں ضرور کوئی سچائی ہوگی۔ ہاں، ہم متاثر ہو جاتے ہیں ان کی ذہانت سے۔ بالکل، لیکن حقائق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ذہانت کسی بھی عقیدے کو حقیقت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتی، بلکہ اس کو الٹا ہوتا ہے اکثر۔ الٹا کیسے؟ ایک ذہین انسان جو ہوتا ہے وہ دراصل اپنے پہلے سے موجود خیالات کا دفاع کرنے میں یا انہیں بچانے میں عام لوگوں سے زیادہ ماہر ہوتا ہے۔ وہ ایسے پیچیدہ اور بظاہر معقول نظر آنے والے بہانے گھڑ لیتا ہے جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا، یعنی ان کی ذہانت انہیں حقائق تک پہنچانے کے بجائے ان کے بنائے ہوئے خیالات کے گرد ایک حفاظتی دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ جی، وہ اپنے نظریات کے گرد منطق کا ایک ایسا جال بنتے ہیں جو دیکھنے میں بہت مضبوط لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی بنیاد کو غور سے دیکھیں تو وہاں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا۔ یہ ایک منطقی بھول بھلیا جیسا ہے۔ خیر، اس سے مجھے اس دوسرے حصے کی طرف جانے کا خیال آ رہا ہے جو کتاب میں ہے، پیشن گوئیاں۔ ہم ہر وقت یہ سنتے ہیں، ہر جگہ۔ ہاں، یہ دور بہت عام دلیل ہے۔ جی، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری فلاں کتاب میں یا فلاں شخص نے صدیوں پہلے یہ بات لکھ دی تھی اور آج دیکھیں وہ بالکل سچ ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ نظریہ سچا ہے۔ یہ جو پیشن گوئیوں کا معاملہ ہے، یہ لوگوں پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ڈالتا تو ہے،
لیکن اگر ہم جذبات کو تھوڑا سائڈ پر رکھ کر اس کا تجزیہ کریں تو یہ ایک ایسا فریب ہے جس میں انسانی ذہن بہت آسانی سے پھنس جاتا ہے۔ فریب کیسے؟ ذرا اسے کھول کر سمجھائیں۔ دیکھیں، جب ہم ان سو کالڈ پیشن گوئیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک سب سے بڑا مسئلہ جو سامنے آتا ہے وہ ان کی زبان ہے۔ ان کی زبان؟ جی، ان کی زبان عموماً اتنی گول مول، مبہم اور غیر واضح ہوتی ہے کہ آپ اس کے کئی مطلب نکال سکتے ہیں۔ یعنی کوئی کلیئر بات نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں۔ کوئی بھی مذہبی یا قدیم پیشن گوئی آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ مثال کے طور پر ایسے سال میں اس تاریخ کو نیو یارک کے اس علاقے میں فلاں شخص یہ کام کرے گا۔ ہاں، وہ عام طور پر بس ایسی باتیں ہوتی ہیں جیسے ایک زمانہ آئے گا جب زمین پر ظلم بہت بڑھ جائے گا۔ صحیح کہا۔ یا جیسے مشرق سے ایک بڑی آفت نمودار ہوگی، یا آسمان سے آگ برسے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ اتنی عام باتیں ہیں کہ ہر دور میں ہی لاگو ہو سکتی ہیں۔ تو پھر لوگ انہیں اتنا سیریسلی کیوں لیتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی بڑی جنگ چھڑتی ہے یا کوئی نئی وبا پھیل جاتی ہے یا کوئی بھی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ فوراً پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں۔ وہ ان پرانی مبہم باتوں کو نکالتے ہیں اور ان کو کھینچ تان کر آج کے نئے واقعے پر فٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی واقعہ ہونے کے بعد انہیں یاد آتا ہے کہ یہ تو پہلے سے لکھا تھا۔ جی، اسے انگریزی میں ریٹروسپیکٹیولی اپلائیڈ کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ کسی نے اندھیرے میں آنکھیں بند کر کے تیر چلایا ہو، تیر جہاں جا کر لگا وہاں اس نے بعد میں ایک ٹارگٹ ڈرا کر دیا اور پھر سب کو بلا کر کہا کہ دیکھیں میرا نشانہ کتنا پرفیکٹ ہے۔ یہ تو واقعی بہت مناسب مثال ہے۔ واقعہ ہونے کے بعد پرانی بات کو اس پر چپکا دینا کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی پیشن گوئی واقعی سچی اور معتبر ہے تو اسے واقعہ ہونے سے پہلے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتانا چاہیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، بغیر کسی شک کی گنجائش کے۔ جیسا کہ سائنس کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹرونومی میں اگر سائنس کہتی ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج گرہن ہوگا تو وہ ہوتا ہے۔ جی، کیونکہ اس کی بنیاد ٹھوس ریاضیاتی اور فلکیاتی حقائق پر ہوتی ہے۔ اس میں اندازے نہیں لگائے جاتے۔ لیکن یہ جو مبہم پیشن گوئیاں ہیں یہ اصل میں ہماری نفسیاتی خامی کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ کیسی نفسیاتی خامی؟ ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ ہم بکھری ہوئی معلومات میں ربط تلاش کرتے ہیں۔ ہم بادلوں میں شکلیں دیکھتے ہیں۔ ہم ان چند چیزوں کو تو یاد رکھتے ہیں جو اتفاقاً سچ ثابت ہو جاتی ہیں، لیکن ان ہزاروں بلکہ لاکھوں باتوں کو بھول جاتے ہیں جو کبھی پوری ہی نہیں ہوئی۔ یہ پوائنٹ واقعی سوچنے والا ہے۔ خیر، اس کے بعد جو ایک اور دلیل ہے اہم، جس پر اس کتاب میں کافی بات کی گئی ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ یہ تو ہماری روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ دی جانے والی دلیل ہے، مقبولیت کی دلیل۔ آرگیومنٹم ایڈ پاپولم۔ جی ہاں، یعنی اکثریت کا نظریہ۔ اکثر لوگ یہ کہتے ملیں گے کہ بھائی اگر دنیا میں کروڑوں لوگ کسی ایک بات پر یقین رکھتے ہیں تو کیا وہ سب بے وقوف ہے؟ اتنے سارے لوگ ایک وقت میں غلط تو نہیں ہو سکتے نا، کچھ تو سچائی ہوگی اس بات میں۔ صحیح فرمایا۔ یہ دلیل سننے میں بہت دلکش لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ واقعی اتنے سارے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن منطقی اعتبار سے یہ ایک بہت بڑی مغالطے والی بات ہے۔ وہ کیسے؟ اگر میجورٹی ایک بات کہہ رہی ہے تو اس میں کوئی وزن نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، مقبولیت اور سچائی یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ انسانی تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے جہاں اکثریت بالکل غلط تھی۔ جیسے کہ زمین کے چپٹی ہونے کا خیال؟ بالکل۔ ایک وقت تھا جب دنیا کی اکثریت بلکہ تقریباً پوری دنیا ہی اس بات پر مکمل یقین رکھتی تھی کہ زمین بالکل چپٹی ہے۔ ان کے پاس تب ایسے وسائل نہیں تھے دیکھنے کے۔ اور پھر وہ یہ بھی مانتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے۔ جی، صدیوں تک لوگوں کا یہ پکا یقین تھا کہ سورج اور تمام ستارے ہماری زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا بلکہ سب سے بڑے فلسفہ کا بھی اس پر غیر متزلزل یقین تھا۔ لیکن کیا ان سب کا مل کر یقین کرنا زمین کو کائنات کا مرکز بنا سکا؟ نہیں، زمین پھر بھی سورج کے گرد ہی گھومتی رہی۔ حقیقت ان کے یقین سے بدلی نہیں۔ صحیح کہا۔ اور اس دور میں اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کہتا کہ بھائی زمین تو گول ہے اور ہم سورج کے گرد گھوم رہے ہیں تو وہ شدید عقلیت میں ہوتا۔ بلکہ اس پر تو لوگوں کو سزائیں بھی دی گئیں، انہیں پاگل سمجھا گیا۔ جی، برونو اور گیلیلیو کی مثال ہمارے سامنے ہیں۔ تو
اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی کہ سچائی کا فیصلہ کسی بھی طرح ووٹنگ، مقبولیت یا ماننے والوں کی تعداد کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ یعنی سچا ہونے کے لیے ثبوت چاہیے، لوگوں کا ہجوم نہیں۔ بالکل، سچائی صرف اور صرف شواہد اور اہم غیر جانبدارانہ جانچ پڑتال کی محتاج ہوتی ہے۔ مصنف کا بھی یہی پوائنٹ ہے۔ اگر کوئی غیر معمولی دعویٰ ہے تو اس کے لیے آپ کو غیر معمولی ٹھوس ثبوت دینا ہوں گے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو طریقہ کار اہم کائنات کو سمجھنے کا شواہد پر مبنی ہے وہی زیادہ قابل اعتماد ہے۔ جی، کیونکہ اس میں اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ جب نئی معلومات ملتی ہیں ہم اپنے نظریات درست کر لیتے ہیں، جبکہ بغیر ثبوت کے صرف اس لیے کسی بات کو مان لینا کہ سب مان رہے ہیں، یہ دراصل اپنی تنقیدی سوچ کو ایک طرح سے مفلوج کرنا ہے۔ یہ تو انفرادی سوچ اور سائیکالوجی کی باتیں ہو گئیں جو کتاب کا 6واں باب تھا۔ اب ذرا 7ویں باب کی طرف آتے ہیں۔ یہاں سے ڈیبیٹ ایک نیا رخ لیتی ہے۔ جی، سوسائٹی اور ریلیجن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ہاں، جب ہم ان حقائق کو فرد کی سطح سے نکال کر اہم پورے معاشرے یا ملک کی سطح پر دیکھتے ہیں، ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ مذہب کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو تقریباً ہر معاشرے میں ہی ایک بنیادی عقیدہ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، یہ سمجھا جاتا ہے کہ معاشرے کی فلاح، امن، خوشحالی اور اہم سب سے بڑھ کر اخلاقیات کے لیے یہ ایک بالکل ناگزیر شرط ہے۔ اکثر ہمیں یہ ڈرا کر بتایا جاتا ہے کہ اگر سوسائٹی سے یہ چیز نکل جائے تو ہر طرف تباہی مچ جائے گی، جرائم بڑھ جائیں گے اور انسان شیطان بن جائے گا۔ دیکھیں، یہ ایک ایسی بات ہے جسے ہم نے بنا سوچے سمجھے تسلیم کر لیا ہے، لیکن یہاں بھی اگر ہم جذبات اور خوف کو ایک طرف رکھ کر حقیقی دنیا کے سماجیاتی اعداد و شمار یہ سٹیٹس کو دیکھیں تو تصویر تھوڑی مختلف ہے۔ اور اس کتاب میں فل زکرمین کی تحقیق اس حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے نا؟ جی بالکل، فل زکرمین ایک بہت مشہور ماہر سماجیات ہیں۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں پوری دنیا کے مختلف ممالک کا ڈیٹا اکٹھا کیا، ان کے سماجیاتی رجحانات، ان کی خوشحالی، ان کا معیار زندگی، ان سب کا تقابلی جائزہ لیا۔ تو ان کے اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں؟ کیا واقعی مذہبی ممالک زیادہ پرامن اور خوشحال ہیں؟ دراصل نتیجہ اس روایتی دعوے کے بالکل ہی برعکس نکلا۔ انہوں نے دیکھا کہ دنیا کے وہ ممالک جو اہم سب سے زیادہ غیر مذہبی یعنی سیکولر ہیں، جہاں ریاستی اور سماجیاتی معاملات میں ان چیزوں کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے، جیسے کہ اسکینڈینیوین ممالک، جی ناروے، سویڈن وغیرہ۔ جی ناروے، سویڈن، ڈنمارک، ان فلاحی ریاستوں میں زندگی کا ہر اہم معیار سب سے بہتر ہے۔ وہاں جو خواندگی کی شرح ہے وہ تقریباً 100% ہے۔ ہاں، وہاں ایجوکیشن پہ بہت فوکس ہے۔ سالوں میں انہیں اپنی کئی جیلیں بند کرنی پڑی ہیں۔ لوگ قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور جینڈر ایکوالٹی یعنی صنفی مساوات وہاں اعلیٰ ترین سطح پر ہے۔ لوگ انتہائی محفوظ اور باشعور زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں کہ مذہب کے بغیر معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ وہاں تو الٹا بہتری نظر آ رہی ہے۔ صحیح، لیکن پچھلے کو مکمل سمجھنے کے لیے ہمیں ان سیکولر ممالک کا موازنہ ان ممالک سے کرنا ہوگا جو بہت زیادہ شدید مذہبی رجحان رکھتے ہیں۔ تو وہاں کا ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ وہاں کے اعداد و شمار کافی تکلیف دہ ہیں سچ کہوں تو۔ جن ممالک میں لوگ اپنے عقائد کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، عموماً وہاں غربت بہت زیادہ ہے، ظلم و ستم اور جرائم کی شرح بھی انتہائی خوفناک حد تک بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی جس چیز کو ہم اخلاقیت کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہاں پریکٹیکل رزلٹ کچھ اور ہی مل رہا ہے۔ جی، اور صرف جرائم نہیں، وہاں اہم بچوں کی اموات یعنی انفنٹ مورٹیلٹی کی شرح زیادہ ہے، صحت عامہ پبلک ہیلتھ کے مسائل ہیں، اور سب سے بڑھ کر اداروں میں کرپشن بھی انہی ممالک میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایمان اور خوشحالی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، حقیقت میں اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ بالکل، اعداد و شمار کے مطابق ان دونوں کے درمیان اکثر ایک منفی تعلق یعنی نیگیٹو کوریلیشن پایا جاتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، جس کا مطلب ہے کہ جتنا زیادہ کوئی معاشرہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے، معاشی طور پر مستحکم ہوتا ہے، وہاں لوگوں کا غیر مرئی طاقتوں پر یا قسمت پر انحصار خود بخود کم ہونے لگتا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے، اور اس کے پیچھے ایک بہت منطقی وجہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، جب کسی ریاست میں حکومتیں اپنے شہریوں کا خیال رکھتی ہیں
انہیں اچھی صحت کی سہولتیں ملتی ہیں، تعلیم مفت ہوتی ہے، روزگار کے مواقع ملتے ہیں، تو لوگوں میں ایک امن، ایک تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ انہیں اپنے کل کی فکر نہیں ہوتی۔ صحیح، ان کا سسٹم ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جی، تو ایسی صورتحال میں انہیں اپنی روزمرہ کی پریشانیوں یا مشکلات سے نپٹنے کے لیے کسی مافوق الفطرت یا سپر نیچرل امداد کی مدد کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اچھا، جبکہ ان ممالک میں جہاں عدم مساوات ہے، ظلم ہے اور غربت ہے، وہاں انسان مایوسی کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ زمینی حقائق تو اس کے حق میں نہیں ہوتے۔ آپ امید کے لیے اہم ان خیالی سہاروں کی طرف بھاگتے ہیں، تو اس لیے سیکولر فلاحی ممالک ثابت کرتے ہیں کہ ایک پرامن اور خوشحال معاشرے کے لیے مذہب ناگزیر شرط بالکل نہیں ہے۔ انسان اپنے عقلی اور فلاحی قوانین سے بہتر معاشرہ بنا سکتا ہے۔ یہ سماجیاتی پہلو تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں اہم ایک اور مسئلہ ہے جو اس ڈسکشن کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ کون سا مسئلہ؟ انسانی جذبات کا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی اہم، کوئی بڑا آخری مقصد نہ ہو یا کوئی ایسی طاقت نہ ہو جو ہمیں بتائے کہ ہم یہاں کیوں ہیں، تو زندگی کا مقصد ہی کیا رہ جائے گا؟ یہ ایگزسٹینشل کوسچن ہے جی۔ ہاں، کیا ان تمام باتوں پر یقین کیے بغیر انسان سچی خوشی حاصل کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ثقافت میں یہ اتنا گہرا بٹھا دیا گیا ہے کہ ان عقائد کے بغیر انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ یہ سوال بہت سے لوگوں کو اہم پریشان کرتا ہے، اور اس کا جواب بھی ہمیں ہوا میں نہیں بلکہ پھر سے ریئل ورلڈ کی مثالوں سے ہی تلاش کرنا چاہیے۔ اگر ہم پھر سے ڈنمارک کی مثال لیں، جو کہ دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ جی، ہر سال جو ورلڈ ہیپینس رپورٹ آتی ہے اس میں ڈنمارک اور اس جیسے سیکولر ملک ہمیشہ ٹاپ پر ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں اہم شہریوں کی ایک بہت ہی بڑی تعداد، اکثریت، کسی بھی خدا پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ اپنی زندگی مکمل طور پر دنیاوی اور سیکولر انداز میں گزارتے ہیں۔ تو یہ تو اس تصور کو بالکل رد کر دیتا ہے کہ خوشی کے لیے مذہب لازمی ہے۔ بالکل کرتا ہے۔ ڈنمارک اور ناروے اس بات کا جیتا جاگتا ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ آپ بغیر کسی روایتی عقیدے کے ایک نہایت پرسکون، بامقصد اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ یعنی خوشی کا اہم جو اصل انحصار ہے وہ آسمانی عقائد پر نہیں بلکہ اس زمین پر موجود حالات پر ہے، جیسے صحت مند معاشرہ، مساوات، دوستوں اور خاندان کا ساتھ۔ صحیح کہا آپ نے۔ خوشی وہاں ملتی ہے جہاں انسان کی بنیادی ضروریات اور اس کی عزت نفس محفوظ ہو۔ اچھا، جب ہم خوشی اور مقصد کی اہم بات کرتے ہیں تو لازمی طور پر اخلاقیات کا سوال بھی سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک ٹپیکل دلیل ہے۔ اگر خدا نہیں تو میں اچھا کیوں بنوں؟ بالکل، یہ سوال تو ہر جگہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بڑی طاقت سے ڈر نہیں رہا، اسے کسی عذاب یا جہنم کا خوف نہیں ہے، تو وہ اچھے کام کیوں کرے گا؟ وہ تو پھر جا کر کسی کو بھی چھری مار دے گا یا چوری کر لے گا۔ یہ جو دلیل ہے نا، یہ دراصل ایک بہت ہی اہم منفی مفرزے پر کھڑی ہے۔ یہ سوچ یہ فرض کرتی ہے کہ انسان پیدائشی طور پر برا اور وحشی ہے اور اسے بس خوف نے قابو میں رکھا ہوا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ نیورو سائنس اور ایوولوشنری سائیکالوجی کی ریسرچ اس مفروضے کو غلط ثابت کرتی ہیں۔ مائیکل پرسنجر جیسے ماہرین کے تحقیقات اس حوالے سے بہت اہم ہیں۔ انسان کا جو مورل کمپس یا اخلاقی ضابطہ ہے وہ کسی آسمانی خوف کا محتاج نہیں ہے۔ تو پھر یہ اخلاقیات ہم میں کہاں سے آئی؟ یہ ہمارے اندر سے آئی ہے، ہمارے دماغ کی ساخت اور ہمارے ارتقاء یعنی ایوولوشن کا حصہ ہے۔ ہمدردی، پیار اور دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ، یہ ہم نے لاکھوں سال کے ارتقائی سفر کے دوران ڈیولپ کیا ہے۔ ہاں، کیونکہ انسان بیسیکلی ایک سوشل اینیمل ہے، ایک سماجی جانور۔ جی، جب ہمارے آبا و اجداد نے جنگلوں اور گھروں میں جینا شروع کیا تو انہیں فوراً سمجھ آ گیا کہ اکیلے شکار کرنا یا اکیلے کسی خطرے کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہیں بچنے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ صحیح، جس گروپ کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کا درد سمجھتے تھے، یعنی جن میں سمپتھی تھی، ان کے زندہ رہنے کے چانسز زیادہ تھے، اور جو خود غرض تھے وہ مر گئے۔ تو یہ باہمی ہمدردی ہماری بقا کا حصہ بن گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس لیے اچھے نہیں ہیں کہ ہمیں کسی اندیکھی طاقت کی طرف سے ڈرایا گیا ہے،
بلکہ ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ ہماری جبلت، انسٹنکٹ کا حصہ ہے۔ بالکل، اخلاقیات ہمارے اندر سے پھوٹی ہیں، باہر سے ہم پر مسلط نہیں کی گئیں۔ لیکن دیکھیں، اس ساری بحث میں ایک چیز کو متوازن انداز میں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کون سی چیز؟ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگرچہ عقائد سچ نہیں ہوتے، لیکن انفرادی سطح پر ریلیجن ایک شخص کو زبردست جذباتی سکون فراہم کر سکتا ہے۔ اس اہم ایسپیکٹ کو ہم پوری طرح ڈسمس نہیں کر سکتے۔ جی، خاص طور پر جب ہم پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، کسی اپنے کا گزر جانا یا کوئی اور بڑی آزمائش، تو لوگ اس سہارے کی طرف ہی جاتے ہیں۔ ہاں، یہ انسان کو اہم امید دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انسان کو ایک کمیونٹی، ایک برادری سے جڑے رہنے کا مضبوط احساس دیتا ہے۔ انسان تنہا محسوس نہیں کرتا۔ یہ تو ہے، ہم اس سماجی اور جذباتی فائدے سے بالکل انکار نہیں کر رہے، کیونکہ انسانی ذہن کو واقعی کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ جی، لیکن بنیادی نقطہ جس پہ کتاب اور ہم آج بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان سماجی اور جذباتی فائدوں کو اٹھانے کے لیے یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ آپ ان مافوق الفطرت دعووں کو حقیقت مان لیں۔ یعنی ہم سچائی اور تسلی کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں۔ صحیح پکڑا آپ نے، ہم فائدے کو سچائی سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں۔ ایک شخص اہم کسی فلاحی ادارے NGO میں کام کر کے، بک کلب جوائن کر کے، نیچر کے قریب جا کر یا دوستوں کے ساتھ مل کر بھی بالکل وہی کمیونٹی اور سکون حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آسمانوں میں کسی کو ماننا شرط نہیں ہے۔ صحیح، اس تفرق کو سمجھنا واقعی ضروری ہے۔ اگر کوئی کہانی ہمیں وقتی سکون دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ کائنات کی کوئی حتمی حقیقت بن گئی۔ بالکل، اور انسانی ذہن اب اتنا اہم ارتقا کر چکا ہے کہ ہم سیلف ڈسیپشن یعنی خود فریبی کے بغیر بھی حقائق کا سامنا کرنے کے قابل ہیں۔ ہم خود کو تسلیاں دینے کے لیے غیر ثابت شدہ کہانیوں کے محتاج نہیں ہیں۔ خیر، آج کی اس تفصیلی اور لمبی گفتگو نے واقعی سوچنے کے نئے اور بہت اہم دروازے کھولے ہیں، چاہے وہ جین گوڈال کی مثال ہو، کمپارٹمنٹلائزڈ ذہنی خانہ بندی ہو، پیشن گوئیاں ہوں، یا فل زکمین کے وہ آنکھیں کھولنے والے اعداد و شمار ہوں۔ جی، یہ سب ہمیں انسانی نفسیات کو اور اس سماج کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اس لمبے اور نہایت معلوماتی گہرے مطالعے کے سلسلے کے اختتام کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ انسانی ذہن، سماجی رویوں اور ان حقائق و نظریات کی کشمکش کو ہر ممکن پہلو سے دیکھا جائے۔ میرا ماننا ہے کہ اس پورے سفر کا جو سب سے اہم حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کریٹیکل تھنکنگ یعنی تنقیدی سوچ کی عادت اپنائیں۔ جی، سوال پوچھیں۔ بالکل، سوال اٹھانے سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ تجسس اور سوالی تو انسان کو دوسرے جانوروں سے الگ اور افضل بناتا ہے۔ جو چیزیں آپ کو وراثت میں ملی ہیں انہیں ویسے ہی نہ نگل جائیں، انہیں عقل کی کسوٹی پر پرکھیں۔ صحیح بات ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، اہم آخری بات میری طرف سے یہ کہ جو لوگ آپ سے الگ سوچ رکھتے ہیں، جن کے نظریات آپ سے نہیں ملتے، ان کے ساتھ ہمیشہ باہمی احترام پر مبنی مکالمہ کریں۔ اختلاف رائے کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کو نئے انداز سے سمجھنے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے۔ حقائق کو کھلے دل سے ماننے اور اختلاف کا احترام کرنے سے ہی کوئی بھی سوسائٹی آگے بڑھتی ہے۔ تو جاتے جاتے آج کے ان تمام مباحثوں کے بعد میں سننے والوں کے لیے ایک تھوڑا سا چبھنے والا یا کہہ لیں ایک غور کرنے والا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ اگر ہم دنیا کی تاریخ اور ہم ان مختلف ثقافتوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ بہت سے عقائد صرف اور صرف ہماری جغرافیکل یعنی جغرافیائی پیدائش کا نتیجہ ہیں۔ بالکل، جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں، جو انسان جس خطے، جس شہر یا جس مذہبی گھرانے میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ بالکل فطری طور پر اسی ماحول کے نظریات کو حتمی سچائی، ایبسولوٹ ٹروتھ مان لیتا ہے۔ صحیح۔ تو سوال یہ ہے
کہ جب یہ سب ایک لاٹری کی طرح ہے تو ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ جن باتوں کو ہم نے بچپن سے مطلق حقیقت سمجھا ہوا ہے وہ بھی صرف ہمارے اپنے ثقافتی اور جغرافیائی ماحول کا عکس نہیں ہے؟ کیا ہم واقعی کسی حقیقت یا ہم سچائی تک پہنچ چکے ہیں، یا ہم صرف وہی سب مان رہے ہیں جو ہمارا ماحول، ہماری ثقافت ہمیں اندھی تقلید کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا؟ بہت گہرا سوال ہے یہ۔ جی، تو اسی گہرے اور اہم فکر انگیز سوال کے ساتھ ہماری آج کی یہ آخری نشست اور یہ پورا سلسلہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہماری اس لمبی اور اہم عقلی جستجو میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔